السلام علیکم۔ ناول مرگی تمنا، قسط نمبر 21۔ دماغ نہ جانے کتنی دیر سے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ آنکھیں آہستگی سے کھول کر سامنے کا منظر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن سب منظر انجان تھے۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو احساس ہوا وہ کسی ہسپتال میں تھی، اور حقیقت کا ادراک ہوتے ہی بازار میں ہونے والا واقعہ یاد آ گیا۔ وہ اکیلی تھی، ساتھ نہ جانے کہاں تھا۔ دل انجانے خوف سے دھڑک اٹھا۔ وہ یہاں سے اٹھنا چاہ رہی تھی، اسے ساتھ کو تلاش کرنا تھا، لیکن ہاتھ میں لگی سوئی اس کے ارادے کے راستے میں حائل ہو گئی۔ آپ کو ہوش آ گیا؟ اب طبیعت کیسی ہے؟ کمرے میں نرس داخل ہوئی اور اسے بیٹھا دیکھ کر واپس چلی آئی۔ میں یہاں کیسے آئی؟ اس وقت اسے اپنی حالت سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ چہرے پر وحشت سی رقم تھی، جیسے کوئی اپنا بھیڑ میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا ہو۔ آپ کے شوہر لے کر آئے تھے۔ اس کے ہاتھ کو سوئی سے آزاد کرتے نرس نے جواب دیا۔ اب وہ کہاں ہیں؟ اس کے وجود میں عجیب بے چینی دوڑ رہی تھی۔ وہ جلد از جلد سعد کو دیکھنا چاہتی تھی۔ شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا، ورنہ تم نے مجھے پریشان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اسی وقت سعد کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آواز سنتے ہی نازنین کی جان میں جان آئی تھی۔ تم مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ سعد نے حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ رونے کو تیار بیٹھی تھی۔ تمہارے لیے پھل لینے گیا تھا، اور ویسے بھی خبردار اب تم روئی یا اداس ہوئی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے نازنین کا ہاتھ پکڑ کر سہلانا شروع کر دیا۔ نرس نے مسلسل مسکراتے یہ منظر دیکھا اور کمرے سے نکل گئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ نرس کا ہی خیال کر لیتے۔ اس نے نروٹے پن سے ہاتھ کھینچا۔ تم نے بھی مجھے جتنی بڑی خوشخبری دی ہے، میرا دل چاہ رہا ہے تم پر صدقے واری جاؤں، تمہیں سب کے سامنے چوم لوں، سارا شہر تمہیں باہوں میں اٹھا کے گھوم لوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے قریب آیا اور اسے باہوں کے گھیرے میں لے لیا۔ کیا ہو گیا ہے سعد؟ ایسے پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہے ہو؟ وہ اس کے اتالے پن پر واقعی حیرت زدہ تھی۔ ہمارا رشتہ مضبوط ہو گیا ہے نازنین، تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ ماں؟ وہ سعد کے الفاظ پر حیرت زدہ رہ گئی۔ سعد کا زور و شور سے اس بات میں ہلتا سر بھی اس کی حیرانی کو کم نہیں کر سکا۔ اس نے کب سوچا تھا کہ اس کی کوکھ میں ایک نئی زندگی پرورش پائے گی، وہ ماں کے عہدے پر بھی فائز کر دی جائے گی۔ وہ بھلا اس قابل کہاں تھی؟ اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی جاتی۔ طوائفوں پر ایسی عنایتیں کب ہوتی ہیں؟ ان کی کوکھ میں پلتے بچے کو کسی ناکردہ گناہ کی طرح مٹا دیا جاتا ہے۔ ہونٹوں پر پیدا ہونے والے بچوں کا باپ نہیں ہوتا، انہیں کوئی اپنا نام نہیں دیتا، وہ صرف ناجائز ہوتے ہیں، ایک کالا ٹیکا جسے لگانا کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس کے بچے کا باپ سامنے تھا، اپنی اولاد کو کسی قیمتی تحفے کی مانند سمجھتے خوشی سے نہال تھا۔ اس کے وجود میں جو نئی روح پھونکی گئی تھی، اسے تسلیم کر رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسی جگہ سجدے میں گر جاتی۔ اس کے رب نے اس پر کون کون سی نعمتیں نہیں کی تھیں۔ ایک گھر کی خواہش تھی، وہ پوری ہوئی، چاہنے والا محبوب شوہر ملا، اور اب دنیا کی سب سے بڑی نعمت سے نواز دیا گیا تھا۔ سعد اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو صاف کر رہا تھا، اور وہ اس کے بار بار منع کرنے کے باوجود روئے جا رہی تھی۔ آخری بار ملو، ایسے کہ جلتے ہوئے دل راکھ ہو جائیں، کوئی اور تقاضا نہ کرے، چاک وعدہ نہ سلے، زخم تمنا نہ کھلے، سانس ہموار رہے، شمع کی لو تک نہ ہلے۔ کل سے جو ہوگا اسے کون سا رشتہ کہیے، پھر نہ دہکیں گے کبھی عارض و رخسار ملو، ماتمی ہیں دم رخصت در و دیوار ملو، پھر نہ ہم ہوں گے نہ اقرار نہ انکار ملو، آخری بار ملو۔ کمرے میں یک بستہ خاموشی تھی۔ وہاں اس وقت 3 نفوس موجود تھے، لیکن تینوں ہی ساکت وجود اور احساسات لیے بیٹھے تھے کہ جیسے ہلکی سی جنبش کوئی بڑی تباہی لے آئے گی۔ وہ تینوں بولنا چاہتے تھے، لیکن لفظوں کا کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ لامیا! کتنے ہی لمحوں بعد فاطمہ کی زبان سے سسکی کی صورت اس کا نام نکلا۔ آپ کو آرام کرنا چاہیے ماما۔ وہ ان کے مزید کچھ بولنے سے پہلے کھڑی ہو گئی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان کا ٹوٹا لہجہ سن سکتی، اور نہ ہی اپنی ذات سے متعلق کوئی اور کہانی برداشت کر سکتی تھی۔ وہ ان کی بات انسنی کرتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھ آئی۔ ایسے مت جاؤ لامیا! ان کی آوازیں اس کے قدموں کی زنجیر بنی تھیں۔ اسے روکنے والا دنیا کا کوئی بھی شخص ہوتا، وہ کبھی نہ رکتی، لیکن فاطمہ کو انکار کرنا اس کے لیے کبھی بھی آسان نہیں رہا تھا۔ یہاں میرے پاس آؤ لامیا، مجھ سے دور مت جاؤ۔ ان کی پکار پر اس نے مڑ کر دیکھا۔ وہ ایک ہاتھ اس کی جانب کیے،
اپنے پاس بلانے کا اشارہ کر رہی تھیں۔ وہ خاموشی سے واپس چلی آئی اور ان کے قریب بیٹھ گئی۔ پاپا اس کے بالکل سامنے بیٹھے تھے، لیکن نہ جانے کیا تھا کہ وہ ان کی جانب نگاہ اٹھا کر بھی دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ فاطمہ نے لامیا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھ لیا اور آنسو بے اختیار ان کی آنکھوں سے رواں تھے۔ فاطمہ، اس طرح مت روئیے، آپ اپنی طبیعت خراب کر لیں گی۔ ابراہیم کی آواز نے کمرے میں گونجتی سسکیوں کی آواز کو کم کیا۔ وہ ماما کا رونا محسوس کر رہی تھی، لیکن انہیں چپ کروانے کے لیے ایک لفظ بھی بولنا اسے محال لگا۔ ابراہیم، یہ اتنی خاموش کیوں ہے؟ اسے کہیں یہ کچھ بولے۔ آپ حوصلہ رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیسے سب ٹھیک ہوگا؟ آپ کی بہن ہمیشہ سے میری خوشیوں کی دشمن رہی ہے۔ میرا آشیانہ تباہ کر دیا اس نے، میری پھولوں سی بچی کو بکھیر کر رکھ دیا۔ وہ جتنا انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ اتنا ہی ٹوٹ کر بکھر رہی تھی۔ میں آپ سے ہمیشہ کہتی رہتی کہ وہ یقین کے قابل نہیں ہے، اسے کچھ مت بتائیے، لیکن آپ اسے بڑی بہن کم اور ماں زیادہ سمجھتے رہے۔ دیکھیے ابراہیم، آپ کی ماں جیسی بہن میرا سینہ چھلنی کر گئی۔ وہ پھٹ پھٹ کر رونے لگی تھی۔ فاطمہ، میں ان سے بات کروں گا، آپ مت روئیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر انہیں سمیٹنا چاہا، لیکن وہ جس شدت سے آگے بڑھے، فاطمہ نے اسی شدت سے ان کے ہاتھوں کو پرے جھٹکا۔ کیا بات کریں گے؟ کس چیز کے متعلق بات کریں گے؟ آپ تو آج تک میرا وجود ان کی نگاہوں میں معتبر نہیں کروا سکے۔ 25 سال سے وہ میری ذات کی تحقیر کر رہی ہیں اور آپ خاموشی سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ کیا محبت کرنے کی گناہ گار صرف میں تھی؟ کیا کورٹ میرج کرنے میں آپ کا کوئی ہاتھ نہیں تھا؟ کیا وہ ایکسیڈنٹ میں نے جان بوجھ کر کروایا؟ کیا اپنا بچہ میں نے خود کھویا؟ وہ چیخ رہی تھیں اور لامیا پہلی بار ان کا یہ انداز دیکھ کر حیرت زدہ تھی۔ اس نے انہیں کبھی اونچی آواز میں بات کرتے نہیں سنا تھا، اور یہاں ان کے لہجے کی کاٹ سے پاپا کا چہرہ پیلا پڑتا جا رہا تھا۔ ماما پلیز ریلیکس ہو جائیں۔ وہ ان کا سانس اکھڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی، تبھی ان کا ہاتھ تھام کر مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ اور یہ، انہوں نے ایک دم لامیا کو بازو سے دبوچ لیا۔ آپ اسے ڈھونڈ کر لائے تھے، میرے پہلو میں آپ نے اسے لٹایا تھا۔ میں تو موت قبول کر چکی تھی ابراہیم۔ آپ نے کہا یہ ہماری بیٹی ہے، آپ نے کہا مجھے اس کے لیے جینا ہے، اور جب میں اس کے لیے جینے کی کوشش کرنے لگی تو آپ کی بہن تیز دھاری تلوار کی طرح ہمیشہ میری گردن پر لٹکتی رہی، اور آج وہ اپنا وار کر گئی۔ وہ ایک بار پھر مجھے جیتے جی مار گئی۔ فاطمہ کا چیختا لہجہ، بے حال ہوتا انداز ابراہیم سے کسی طرح نہیں سنبھل رہا تھا۔ فاطمہ، آپ کیوں خود کو بے حال کر رہی ہیں؟ جو ہونا تھا ہو چکا، اب بتائیں میں کیا کروں؟ ایسا کیا ہو جو آپ کو پرسکون کر دے؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے ابراہیم، آپ ایک کمزور انسان ہیں اور یہ تسلیم کر لیں۔ سالوں پہلے بھی آپ نے صرف محبت کے دعوے کیے، لیکن آپ کے دعووں کا خراج ساری عمر میں نے بھگتا۔ یہ جسے آپ کی بہن گندگی پوٹلی کہہ کر گئی ہے، اسے بھی آپ لے کر آئے، لیکن اس کا وجود تسلیم نہیں کروا سکے۔ آپ کے ہر فیصلے کی سزا مجھے ملی ہے ابراہیم۔ آپ کی محبت میں قربانیاں دیتے دیتے میں کس حال کو پہنچ گئی۔ میرے ہاتھ خالی ہیں، میری ساری عمر رائیگاں گئی۔ آج شاید حساب کا دن تھا، آج ہر الزام آپ کی ذات سے منسوب تھا، اور وہ اپنی صفائی میں کچھ کہہ بھی نہیں سکے۔ آج دل میں ندامت نے انگڑائی لی تھی۔ لامیا کو اس سب میں اپنا وجود بیکار لگا، ان کے شکووں میں اس کی ذات بے معنی تھی، سو اس نے ایک بار پھر وہاں سے جانے کا ارادہ کیا، لیکن وہ اس کا ارادہ بھانپ چکی تھیں۔ اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے اٹھنے سے روکا۔ آج اسے اس کی سچائی بتا دیجیے ابراہیم، اسے بتائیں یہ فاطمہ کی بیٹی نہیں ہے، اس کو بتائیں کہ اپنی بیوی کی زندگی بچانے کے لیے آپ نے اسے استعمال کیا۔ اتنا ضعف ان میں کہاں سے آیا تھا، یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھیں، لیکن لامیا کو الجھے ہوئے سوالوں کے سپرد نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ ماما، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ مجھے کس نے جنم دیا، میرے لیے آپ دونوں قیمتی ہیں، جنہوں نے مجھے پہچان دی۔ میں لامیا ابراہیم ہوں، میں فاطمہ ابراہیم کی بیٹی ہوں، اور اس کے علاوہ کسی بات پر یقین نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے نہایت پیار سے ان کے آنسو صاف کیے، ان کے بکھرے بال چہرے سے پیچھے ہٹائے، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھا اور پاپا کا ہاتھ سب سے اوپر۔ میرا سب کچھ آپ دونوں ہیں، اور میں آپ کو ہمیشہ ویسا ہی دیکھنا چاہتی ہوں جیسا بچپن سے دیکھتی آئی ہوں۔ میں گند کی پوٹلی ہوں یا کسی گناہ کا خمیازہ، کسی اندھیری رات کی کہانی، مجھے ایسی باتوں سے کوئی سروکار نہیں۔ کوئی مجھے کچھ بھی کہتا رہے، مجھے صرف آپ دونوں کا یقین ہے۔ وہ کس مشکل سے یہ الفاظ ادا کر رہی تھی، یہ صرف وہ جانتی تھی، لیکن اسے بولنا تھا۔
وہ اپنی وجہ سے ان دونوں میں دوریاں بڑھانا نہیں چاہتی تھی۔ کیا تمہیں واقعی ہی کچھ نہیں جاننا؟ فاطمہ کے اس ایک جملے میں ڈر، امید، آس، یقین، کیا کچھ نہیں تھا؟ کیوں نہیں؟ مجھے جاننا ہے میری وجہ پیدائش کیا تھی؟ میں چند لمحوں کی لذت ہوں یا کسی غریب پر پڑا بوجھ؟ مجھے جنم دینے والے مارے گئے یا مجھے مرنے کے لیے کہیں پھینک گئے؟ اور اتنا تو میرا حق بنتا ہے نا؟ اس کے لہجے کی استقامت پر ابراہیم چونک گئے تھے۔ تم مجھے چھوڑ کر نہیں چلی جاؤ گی؟ ان کے خدشات پر وہ ہنس دی۔ اس کی مسکراہٹ میں تلخی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں آپ کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گی؟ میرا آپ کے سوا کون ہے؟ اپنی آنکھوں میں امڑ آنے والی نمی کو چھپانے کے لیے اس نے سر جھکا لیا۔ ان کے ہاتھوں میں ان دونوں کے ہاتھ دبے تھے اور وہ یہ تکون ہمیشہ رہنے کی دعا کر رہی تھی۔ رات کی تاریکی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسلم خان کے نہ ہونے سے حویلی پر جمود طاری تھا۔ ہر قسم کی چہل پہل معدوم ہو کر رہ گئی۔ ڈھیروں پکوان بنائے جا رہے تھے اور نہ ہی حویلی کے عقب میں غیر معمولی سرگرمیاں ہو رہی تھیں۔ حویلی کی راہداریوں میں پرسکون سکوت تھا۔ نبیل چائے کے 2 کپ لیے عائشہ بیگم کے کمرے میں چلا آیا۔ انہوں نے ماضی کے سفر میں کھانے کا وقفہ کیا اور اب ایک بار پھر نشست جمائے بیٹھ گئی۔ عائشہ بیگم ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے ایسے الفاظ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھیں جس سے داستان کا علم پھیکا پڑ جائے۔ اسلم خان درانی کی جابر فطرت سے سارا علاقہ عاجز تھا۔ ندیم خان حویلی کی 4 دیواری میں محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ ان کا زیادہ وقت عالیہ بیگم کے ساتھ اپنے بچوں کی دیکھ بھال میں گزرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسلم خان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ وہ ہر چیز کی بلا شرکت غیر مالک تھے۔ وقت گزرتا گیا اور بچے بڑے ہوتے گئے۔ عالیہ بیگم کو مختار احمد لینے آیا اور نہ وہ خود گئیں۔ یوں بھائیوں کے در پر ان کے بالوں میں چاندنی اتر آئی۔ حویلی کی رگوں میں جوان خون دوڑنے لگا۔ اسلم خان کا بازو اکرم خان بن گیا، لیکن پھوپھی اماں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کے باعث اس کی فطرت میں سختی نہیں تھی۔ حیدر اور ابراہیم یونیورسٹی میں پڑھنے لگے تھے، جبکہ طیبہ پھوپھی اماں کے ساتھ حویلی کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ یہ انہی دنوں کی بات تھی جب طیبہ پر جوانی کا جوبن تھا اور ایک گرم دوپہر تندور سے روٹیاں لگوا کر لاتے اس کے سرخ پڑتے چہرے پر 4 نگاہیں ٹھہر گئیں۔ اکرم اور حیدر حویلی میں داخل ہوئے اور دونوں ہی ٹھٹک گئے۔ حویلی میں محبت کی کہانی پروان چڑھنے لگی جس کی خبر ہونے تک معاملہ بگڑ چکا تھا۔ حیدر اپنی محبت کی داستان اپنی ماں کو سنا چکا تھا۔ طیبہ عالیہ بیگم کے ہاتھوں پروان چڑھی تھی، سو انہیں اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اپنی خوشی کا اظہار چھوٹے بھائی سے کر ڈالا اور یوں ایک غیر رسمی سی بات طے ہو گئی۔ اسلم خان نے علاقے کے مشہور زمیندار کی بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگا، لیکن بیٹے کی نگاہوں میں طیبہ پھنس چکی تھی، سو اس نے انکار کر دیا۔ یہ انکار یہاں تک محدود نہیں ہوا بلکہ ایک کے بعد کئی رشتے اکرم نے ٹھکرا دیے۔ اسلم خان کو جب اکرم کی پسند کا علم ہوا تو اس کے دماغ میں جائیداد کے 2 حصوں میں تقسیم روکنے کا نیا خیال جنم لینے لگا۔ وہ جانتا تھا ندیم کو جائیداد کے معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور ابراہیم اکثر بیرون ملک جانے کا سوچتا رہتا تھا۔ ایسے میں اگر طیبہ ان کی بہو بن جاتی تو ندیم کی ساری جائیداد ان کے قبضے میں آ جانی تھی۔ اسی خیال کو عملی جامہ پہناتے ہوئے انہوں نے ندیم خان سے طیبہ کا ہاتھ مانگا اور تبھی علم ہوا کہ میدان تو اس نے پہلے ہی کوئی دوسرا مار چکا تھا۔ طیبہ اور حیدر کے جوڑ کا سننا دونوں باپ بیٹے کے لیے آسان نہیں تھا اور یوں حویلی میں ایک غیر مانوس سی دراڑ آ گئی۔ حیدر اپنے ماموں زاد کے ارادے جاننے کے بعد چونکنا ہو گیا اور جلد از جلد طیبہ سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایسا کر بھی لیتا اگر ایک صبح ندیم خان اپنے بستر سے نیچے گرے ہوئے نہ ملتے۔ ندیم خان بظاہر تسلی بخش صحت کے مالک تھے، حویلی میں محدود رہنے کے باوجود اپنا مکمل خیال کرتے تھے اور ایسے میں اچانک ان کی موت حویلی کی بنیادیں ہلانے کو کافی تھی۔ ان کے منہ سے نکلتا جھاگ اور نیلا پڑتا جسم کوئی اور کہانی سنا رہا تھا، لیکن اسلم خان نے اس کہانی کو افواہ رہنے دیا اور جلد از جلد تدفین کر کے اپنی طرف سے قصہ تمام کر دیا۔ یہ قصہ تمام ہو جاتا اگر ابراہیم کے ہاتھ اپنے باپ کا خط نہ آ جاتا جس میں طیبہ کی حیدر سے شادی اور ان سب کا وہاں سے چلے جانے کا لکھا ہوا تھا۔ ابراہیم کے دل میں شک کا ناگ کنڈلی مار کر بیٹھ چکا تھا، لیکن شک کو یقین میں بدلنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی تھی۔ اکرم کے دل میں محبت نے دوبارہ سے انگڑائی لی
جس محبت کو وہ بھولنے کی کوشش کر رہا تھا وہ ایک بار پھر سے حاصل ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ طیبہ کے ارد گرد منڈلانے لگا اور یہ منظر پھوپھی اماں کی جان سولی پر لٹکائے دیتا۔ وہ بیٹے کی جنونی محبت سے بھی آگاہ تھی اور بھائی کی فطرت سے بھی۔ وہ جان چکی تھی کہ بڑا بھائی جائیداد کے لالچ میں چھوٹے بھائی کے ساتھ کیا کر چکا تھا۔ یہ راز ان کے دل کو کسی گھن کی طرح چاٹ رہا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کا ایسا انجام نہیں چاہتی تھیں۔ ایسے میں انہیں ایک راستہ سوجھا اور وہ تھا حیدر کو مختار احمد کے پاس بھیجنا۔ وہ عورت ہونے کے ساتھ ساتھ ماں بھی تھیں۔ ایک عورت کے طور پر اپنی حق تلفی، اپنے ساتھ ہوئے مظالم، اپنے وجود کی نفی اور روح کا چھلنی کیا جانا نہیں بھول سکتی تھیں، لیکن ممتا کے سامنے یہ سب حقائق کسی بہانے کی مانند تھے۔ بیٹے کی زندگی کی خاطر سالوں سے ختم رابطے دوبارہ بحال کر لیے۔ انہوں نے حیدر کو راہ دکھائی کہ وہ مختار احمد سے تعلقات ٹھیک کرے اور طیبہ کو بیاہ کر لے جائے۔ حیدر ان کی بات سمجھتے پیر شاہ چلا آیا تھا۔ حیدر کے بعد انہیں ابراہیم کی زندگی کا تحفظ کرنا تھا جو آج کل اپنے ہی خیالوں میں گم رہنے لگا تھا۔ وہ جانتی تھی ابراہیم باپ کے قتل کے بعد دل ہی دل میں بدلے کی آگ دہکائے بیٹھا تھا، لیکن طیبہ کی یہاں موجودگی اس کے ہاتھ باندھے ہوئے تھی۔ وہ ایک رات چپکے سے اس کے کمرے میں گئیں اور سارے حالات سے آگاہ کرتے اسے وہاں سے چلے جانے کا کہا، لیکن وہ بہن کو چھوڑ کر جانے پر رضامند نہیں تھا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ وہ طیبہ کو جلد از جلد حیدر کے ساتھ رخصت کر کے پیر شاہ بھیج دیں گی۔ ان کا یقین ابراہیم کی بات نے پاش پاش کر دیا کہ مختار احمد نے حیدر کو پناہ دینے کی شرط اپنی پسند کی جگہ شادی رکھی ہے اور اس کی پسند احمد علی چٹھا کی بیٹی تھی۔ یہ بات سن کر پریشان ہونا بنتا تھا، لیکن حیدر کا اس شرط پر مان جانا انہیں حیران کر گیا۔ حیدر کی منگنی کا سن کر طیبہ کی طبیعت شدید خراب ہو گئی۔ انہیں ایک دم سب راستے مسدود نظر آنے لگے۔ وہ اپنا بھائی گنوا چکی تھی، اب اس کے بچوں کو کسی سازش کا شکار نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ حالات کی سنگینی انہیں وہ راستہ اختیار کرنے پر مجبور کر گئی جس کا انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ انہوں نے رات کے کسی پہر اسلم خان کے نشے کا فائدہ اٹھاتے جائیداد کے کاغذات نکال لیے اور ندیم کا سب کچھ ابراہیم کے حوالے کر دیا۔ انہیں کاغذات میں ندیم، اس کی بیوی اور دونوں بچوں کے آسٹریلیا کے پاسپورٹ تھے۔ پاسپورٹ دیکھ کر پھوپھی اماں کو معجزے کا یقین ہو گیا۔ انہوں نے جلد از جلد انہیں وہاں سے نکل جانے کو کہا، لیکن ابراہیم نے انکار کر دیا۔ وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا تھا اور اس کے بغیر یہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا۔ طیبہ اب حیدر کو مختار احمد کے چنگل سے نکالنا چاہ رہی تھی۔ یہ پاسپورٹ ان سب کے لیے نئی امید تھے۔ لاؤنج میں سب کشن ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے۔ اذلان ہاتھوں پر سر گرائے یوں بیٹھا تھا جیسے ہاتھوں سے زندگی کی سب سے قیمتی چیز ریت کی مانند پھسل گئی ہو۔ اس کے ہاتھوں کی تنی ہوئی رگیں ضبط کی گواہی دے رہی تھیں۔ وہ سب کچھ تہس نہس کر دینا چاہتا تھا، سب مٹا دینا چاہتا تھا۔ اس لمحے وہ خود سے ہی ناراض تھا۔ اس نے کسی کو اپنے قریب بیٹھتے محسوس کیا۔ وہ یوں ہی بنا حرکت کیے بیٹھا رہا۔ اس کے کندھوں پر ہاتھ آیا تو اسے لگا جیسے کرنٹ نے چھو لیا ہو۔ اس نے شدت سے اپنا کندھا جھٹکا اور سر اٹھا کر قریب بیٹھے انسان کو تلخ نگاہوں سے دیکھا۔ میں تمہاری ماں ہوں اذلان، میں تمہارا برا نہیں چاہوں گی۔ وہ اپنے لیے اس کی نگاہوں میں تلخی برداشت نہیں کر پائی تھی۔ آپ میرے ساتھ اس سے برا کیا کریں گی؟ اس نے بنا سر اٹھائے جواب دیا۔ میں نے تمہارا فائدہ سوچا۔ آپ کچھ دیر کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ اس لمحے ان کی آواز بھی سننا پسند نہیں کر رہا تھا۔ میں تمہاری ماں ہوں اذلان، تم کسی دوسرے کے لیے میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتے۔ وہ کبھی ان سے اس لہجے میں بات نہیں کرتا تھا۔ تو پھر کیا چاہتی ہیں آپ؟ میں ہر غلط فیصلے میں آپ کا ساتھ دوں، آپ میرا دل نوچ لیں، میں ہنستا رہوں، آپ کسی کے کردار کو تماشا بنا دیں، کسی کی زندگی تباہ کر دیں اور میں تالیاں بجاتا رہوں۔ بتائیں کیا کروں آپ کے لیے؟ اس کے اعصاب ضبط ہارنے لگے تھے۔ تم اپنی ماں کو کٹہرے میں کیسے کھڑا کر سکتے ہو؟ اچھا تو پھر میں کسے الزام دوں؟ آپ سب کا قصوروار کسے ٹھہراؤں؟ خود کو، لامیا کو، یا اپنی محبت کو جسے آپ کبھی تسلیم کر ہی نہیں پائیں؟ کمان آپ کے ہاتھ میں، تیر آپ چلائیں اور پھر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو کوئی الزام بھی نہ دے۔ تم یہ سمجھ کیوں نہیں رہے کہ وہ لڑکی تمہارے قابل نہیں ہے، وہ بد کردار؟ بس ماما، اب آپ لامیا کے متعلق کچھ نہیں کہیں گی۔ وہ اس سے جتنا دور جا رہا تھا اتنا ہی ان کے قریب چلا آیا اور اپنے دونوں ہاتھ ان کے سامنے جوڑ دیے۔ قریب تھا کہ وہ رو پڑتا۔
اس نے تمہاری آنکھوں پر اپنے حسن کی پٹی باندھ دی ہے اذلان، جو اس کی بے حیا تصویریں دیکھ کر بھی نہیں اتر رہی۔ انہیں اذلان کے بندے ہاتھ بھی بولنے سے باز نہیں رکھ پائے تھے۔ ماما، میری آنکھوں میں دیکھیے، آپ کو میری تکلیف کا اندازہ نہیں ہو رہا۔ میرا دل کٹ رہا ہے، آپ کے الفاظ میری روح چھلنی کر رہے ہیں۔ آپ لامیا کے لیے نہیں تو میرے لیے خاموش ہو جائیے، وگرنہ میں اس گھر سے چلا جاتا ہوں۔ وہ کب سے آنسوؤں پر بند باندھ رہا تھا، لیکن اس لمحے ضبط کے سب پیمانے لبریز ہو گئے تھے۔ طیبہ خاموش ہو جاؤ۔ حیدر شاہ کو معاملہ بگڑتا دکھائی دے رہا تھا۔ اذلان کا ٹوٹا لہجہ اور بکھرا وجود دیکھ کر بھی وہ طیبہ جیسی سنگ دلی نہیں دکھا سکتے تھے۔ آپ بھی مجھے خاموش ہونے کو کہیں گے؟ ہاں، آپ اس کی حالت نہیں دیکھ رہی، اتنی ظالم مت بنیں۔ آپ بھی ان دونوں کے جال میں پھنس رہے ہیں۔ آپ کو بھی تو پھنسایا تھا، اپنا واقعہ بھول گئے۔ اب وہ میرے بیٹے کے پیچھے پڑی ہے تو کیا میں اپنی زندگی بھر کی کمائی آنکھیں بند کر کے لٹا دوں؟ آپ ان کے جھانسے میں آ رہے ہیں، لیکن میں پاگل نہیں ہوں۔ وہ حیدر کا اعتراض برداشت نہیں کر پائی تھیں اور اس لمحے ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھیں۔ بس کر دیں طیبہ بیگم، کئی سال گزر گئے آپ کے الزام برداشت کرتے ہوئے۔ تم بھی جانتی ہو میں نے وہ سب کیوں کیا۔ اس عورت سے منگنی کرنا میری مجبوری تھی، جس کے نام کے سوا میں کچھ نہیں جانتا۔ میرے اس فیصلے کے سبب ہی آج ہم یہاں ہیں، لیکن تم دہائیاں گزرنے کے باوجود میری اور اس عورت کی کردار کشی سے باز نہیں آئی۔ تم فاطمہ اور لامیا کو پسند نہیں کرتی، یہ تمہارا معاملہ ہے، لیکن آج کے بعد اس سب میں تم میری ذات کو نشانہ نہیں بناؤ گی۔ وہ سالوں سے ایک الزام کا سامنا کرتے کرتے تنگ آ گئے تھے۔ کئی سال وہ اسے طیبہ کی محبت سمجھ کر نظر انداز کرتے رہے، یا شاید کسی اور کے ساتھ منسوب ہونا اسے تکلیف دیتا تھا، لیکن اب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ وہ دونوں آپس میں الجھ پڑے تھے۔ وہ کتنی ہی دیر بے بس سا کھڑا انہیں دیکھتا رہا کہ شاید اس کے درد کی آنچ ان لوگوں تک چلی جائے، لیکن وہ اس سے مکمل انجان ہو چکے تھے۔ وہ وہاں سے نکل آیا تھا۔ رات کا اندھیرا اسے چھپنے کے لیے بہترین جگہ لگی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر چلتا رہا اور آخر کار قدم اسی در پر آ کر رک گئے جس کے مکیں کا درد اس کے سینے میں دھڑک رہا تھا۔ وہ لامیا کی کھڑکی کے سامنے اسٹریٹ وول کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا۔ وہ اس وقت اس کی صرف ایک جھلک دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح ایک نظم اس کے موبائل پر حال دل بیاں کرنے کو بھیج دی۔ وہ کتنے ہی لمحے ٹکٹکی باندھے اس کی کھڑکی کی جانب دیکھتا رہا، لیکن دبیز پردے پر ہلکی سی جنبش بھی نہ ہوئی۔ اس کی آس مرجھانے لگی۔ امید کے سب پرندے دور تیز کو ہجرت کر گئے تھے۔ رات ڈھل رہی تھی، اس کے قدم تھکنے لگے تھے، لیکن وہ اس بات سے انجان تھا کہ وہ دبیز پردوں کے پیچھے میسج ٹون بجنے کے بعد سے اب تک کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر رقم اضطراب کی ہر سروٹ اس کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں۔ وہ کئی لمحوں سے اس کی بھیجی گئی نظم مسلسل پڑھ رہی تھی، پڑھتی جا رہی تھی۔ اذلان کے قدم تھک کر واپسی کے راستے کو چلنے لگے اور وہ اپنے دل کے کونے میں نئی نویلی محبت کو دفن کرتے کھڑکی سے پیچھے ہٹ گئی۔ یہ تدفین اتنی جان لیوا تھی کہ اس نے یاد کے دیے میں تیل ڈالنا ضروری نہیں سمجھا اور نہ ہی وقت رخصت سرخ گلاب پھیلائے تھے۔ البتہ اس قبر پر ایک کتبہ ضرور لگایا تھا، جس پر تحریر تھا: تم میرے ہو کر نہیں دیتے۔ صحن میں بچھے تخت پر بیٹھی میمونہ سبزی کاٹنے میں مصروف تھیں اور کنزا کو انہوں نے بارش کے سبب پکوڑے تلنے کا کہا ہوا تھا۔ موسم خوشگوار تھا اور حازم بھی گھر تھا۔ ایسے موقع کبھی کبھار ہی ملتا تھا، وگرنہ وہ نہ جانے کن کاموں میں مگن رہتے کہ گھر رات ڈھلے ہی آتے تھے۔ حازم، وہ جو اس دن تمہاری دوست آئی تھی، کیا نام تھا اس کا؟ افشین۔ کیوں، کیا ہوا؟ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ وہ ہاتھ میں پکڑی کتاب کو بند کرتے ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ کافی اچھی لڑکی ہے، بہت دن ہو گئے تم نے نام نہیں لیا، کوئی ذکر نہیں کیا تو میں نے سوچا پوچھ لوں۔ وہ کافی دنوں سے اس موضوع پر بات کرنے کا سوچ رہی تھی، لیکن ماحول ہی نہیں بن رہا تھا۔ ہاں، اچھی لڑکی ہے، انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ حازم جب سے نوکری کر رہا تھا، یہ پہلی بار تھا کہ کوئی لڑکی اس کے حوالے سے گھر آئی تھی۔ انہیں افشین کی آنکھوں میں حازم کے لیے واضح پسندیدگی نظر آئی تھی، اسی حوالے سے وہ حازم سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ کہاں لڑکیاں دیکھنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتیں۔ اب ایک خوبصورت لڑکی خود نظر میں آ گئی تو وہ جلد از جلد کوئی فیصلہ کر لینا چاہتی تھیں۔ وہ حازم کی شادی کے حوالے سے بہت فکر مند رہتی تھیں۔ کنزا کے مستقبل کی خاطر
اس کے قیمتی سال ضائع کرنے کے حق میں نہیں تھیں۔ افشین کی صورت انہیں سب پریشانیوں کا حل مل گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے اس کی ابھی منگنی نہیں ہوئی۔ پتہ نہیں امی، میں نے کبھی پوچھا نہیں۔ وہ امی کی باتوں پر حیران ہو رہے تھے کیونکہ انہیں کبھی ان کے دوستوں ساتھ کام کرنے والوں میں دلچسپی نہ رہی تھی اور وہ مسلسل افشین کے متعلق گفتگو کر رہی تھیں، لیکن انہوں نے منع نہیں کیا کہ کبھی کبھار ہی تو ان کے درمیان یوں گفتگو ہوتی تھی۔ ویسے مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کی ابھی منگنی نہیں ہوئی۔ ان کا یہ لہجہ پر یقین تھا۔ وہ کرسی پر نیم دراز تھے، ایک دم سیدھے ہو بیٹھے۔ وہ آپ کو بتا کر گئی ہے؟ وہ حیران تھے۔ امی اس موضوع سے ہٹ کیوں نہیں رہیں؟ ارے وہ کیوں بتائے گی؟ خود میں بھی تو تھوڑی سی عقل رکھتی ہوں۔ اس کی منگنی ہوئی ہوتی تو ہاتھ میں انگوٹھی ہوتی نا، جبکہ اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ ان کی وضاحت پر حازم کا قہقہ اس قدر اونچا تھا کہ کنزا نے باورچی خانے سے باہر جھانک کر دیکھا۔ یہاں کون سی محفل مزاح چل رہی ہے؟ وہ بھائی کو دیکھ کر حیران تھی کہ کہاں کچھ دیر پہلے حال سے بے حال تھے اور اب مسکرائے چلے جا رہے تھے۔ تم اپنا کام کرو، پکوڑے تلنے کا کہا تھا، اتنی دیر لگا دی، نہ جانے کون سی دیگیں چڑھائی ہوئی ہیں۔ انہوں نے ڈپٹ کر کنزا کو وہاں سے بھگایا۔ تم بتاؤ میں نے کون سا لطیفہ سنایا جو تم یوں ہنس رہے ہو؟ اب وہ حازم کو کڑی نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ اس کا قہقہ لگانا انہیں اپنا مذاق اڑاتا محسوس ہوا اور وہ بھی یہ بات سمجھ گئے تھے۔ ارے میری پیاری امی، آپ نے بات ہی ہنسنے والی کی ہے تو ہنسوں گا۔ منگنی ہوئی ہو تو انگوٹھی پہننا لازم تو نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے اس کی منگنی ہو چکی ہو لیکن اسے خالی ہاتھ پسند ہوں۔ وہ کرسی سے اٹھ کر تخت پر بیٹھ گئے اور ان کی معصومیت پر ہنستے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں بے وقوف نہیں ہوں، یہ سب باتیں جانتی ہوں۔ اس کی منگنی ہوئی ہوتی تو اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے پسندیدگی نہ ہوتی۔ وہ تمہیں پسند کرتی ہے، تمہارے آگے پیچھے گھوم رہی تھی، لیکن تم نہ جانے کن خیالوں میں گم ہو۔ انہوں نے اپنی بات کی وضاحت کی اور چند ثانیے کے لیے خاموش ہو گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آیا کہ وہ امی کی بات پر کیا رد عمل دیں۔ یہ بات عزت ان سے کئی بار کہہ چکی تھی لیکن انہوں نے اسے ہمیشہ ڈپٹ کر چپ کروایا۔ وہ ہمیشہ اس بات پر یقین کرنے میں متعامل رہے تھے، اور یقین کرتے بھی کیسے؟ افشین کو انہوں نے صرف دوست سمجھا تھا، ساتھ کام کرتے تھے اور ساتھ گزارے وقت کو ایک اچھا نام دوستی کا ہی دیا جا سکتا تھا۔ انہیں اپنی لا علمی پر شدید افسوس ہو رہا تھا۔ وہ افشین کے سامنے اپنی عزت کے لیے محبت کا اظہار کر چکے تھے، جانے انجانے میں عزت اور افشین دونوں کو دکھ پہنچا چکے تھے۔ شاید وہ کبھی عزت کے حصار سے نکل ہی نہیں پائے۔ ان کی نگاہیں عزت کے سوا کچھ دیکھ ہی نہیں پائی تھیں۔ اس کی خوشی ناراضگی کے سوا کسی اور کے احساسات کبھی محسوس ہی نہیں ہوئے۔ امی، ہماری کبھی اس موضوع پر بات نہیں ہوئی، اور اگر ایسا کچھ ہوتا بھی تو یک طرفہ ہے۔ وہ افشین کی سوچ ہے، میں اس کے متعلق ایسا نہیں سوچتا۔ انہوں نے وضاحت دی اور اپنی طرف سے بات ختم کر دی، لیکن وہ انجان تھے، ابھی تو آغاز تھا۔ سوچتے نہیں ہو تو اب سوچ لو، ان میں کون سی دیر لگتی ہے؟ لیکن کیوں؟ اب وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ رہے تھے۔ جو بات امی سے کرنا چاہ رہے تھے وہ وہی موضوع شروع ہو چکا تھا۔ اچھی لڑکی ہے، مجھے تمہارے لیے پسند آئی ہے، وہ بھی تمہیں پسند کرتی ہے، تو بات آگے بڑھائی جا سکتی ہے۔ تم نے کہیں نہ کہیں تو شادی کرنی ہے نا، تو افشین ایک بہترین انتخاب ہے۔ اب بلی تھیلے سے باہر آ چکی تھی۔ کنزا چائے اور پکوڑے لیے کچن سے باہر آتی اور اب آنکھوں ہی آنکھوں میں انہیں بات کرنے کے لیے اکسا رہی تھی۔ انہیں چند لمحے سوچا اور سب کچھ کہنے کا فیصلہ کر لیا۔ امی، میں افشین سے شادی نہیں کر سکتا، مجھے کوئی اور پسند ہے، کسی اور سے شادی کرنی ہے۔ وہ بنا رکے ایک ہی سانس میں بول گئے، جیسے خدشے ہو کے رک گئے تو کہیں کچھ کہہ نہ پائیں۔ وہاں کئی لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ہواؤں کا شور اپنی موجودگی کا احساس کرا رہا تھا۔ میمونہ بیگم کے لیے بیٹے کی پسند کا اعتراف دھچکے کا باعث تھا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا ہوگا، اور نہ جانے کب سے یہ سب سوچ رہا تھا، لیکن وہ بے خبر تھیں۔ کس سے؟ کوئی اور کون ہے؟ اس کا کوئی نام پتہ بھی تو ہوگا۔ اپنی پسند رد کیے جانے کا افسوس تو ہوا تھا، لیکن بات چل نکلی تھی تو ختم کرنا ضروری تھی۔ وہ کتنے ہی لمحے لفظوں کو مرتب کرنے کی کوشش کرتے تھے کیونکہ انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا امی کا رد عمل کیا ہوگا۔ انہیں اس کی پسند پر خوشی ہوگی یا عزت کی طرح غصہ آئے گا۔
لیکن اب بتانا بھی ضروری تھا کیونکہ عزت کو کھو دینے کی تلوار سر پر لٹک رہی تھی۔ عزت ایک نام تھا جو دل میں دھڑکتا تھا لیکن زبان تک آنے میں آدھی جان لے گیا تھا۔ تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ ان کا چائے کی جانب جاتا ہاتھ ساکت ہوا تھا۔ نہیں، میں بالکل مذاق نہیں کر رہا۔ انہوں نے شدت سے انکار میں سر ہلایا، جیسے لمحے کا توقف اظہار کا وقت چرا لے گا۔ وہ تمہیں بھائی سمجھتی ہے، پہلا اعتراض آیا تھا۔ میں نے اسے کبھی بہن نہیں سمجھا۔ وہ تم سے 5 سال چھوٹی ہے۔ آپ ابا سے 10 سال چھوٹی تھیں۔ وہ ابھی پڑھ رہی ہے۔ میں ڈگری ملنے کا انتظار کروں گا۔ رشیدہ کو جان کر دکھ ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ جان چکی ہوں۔ ان کے اعتراض ایک ایک کر کے ختم ہو رہے تھے۔ یہ سب کب ہوا حازم؟ تم تینوں میری نگاہوں کے سامنے ہی تو رہتے تھے۔ کب بات دلوں تک پہنچ گئی؟ یہ جذبات کی منہ زوری کب شروع ہوئی؟ میں اتنا لا علم کیسے تھی؟ وہ بڑبڑاتے خود سے ہی سوال کیے جا رہی تھیں۔ میں خود انجان تھا امی۔ مجھے بھی تب علم ہوا جب کہانی میرے اختیار میں نہیں رہی۔ اپنی بے بسی کا اظہار کرنے کے سوا کیا کر سکتے تھے؟ دیکھ رہی ہو کنزا، اس کی باتیں سن رہی ہو، تم ہی اسے کچھ سمجھاؤ کہ یہ مناسب جوڑ نہیں ہے۔ انہوں نے کنزا سے حازم کو سمجھانے کا کہا۔ وہ خود کو اتنا بے بس محسوس کر رہی تھیں کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے حازم کے دماغ سے عزت کا نام مٹائیں۔ کچھ دیر پہلے سمجھانے کی کوشش کی تھی لیکن پھر مجھے ہی سمجھ آ گئی، جب باتیں اختیار میں نہ رہیں تو بے اختیاری ہی بہتر ہوتی ہے۔ اس کا جواب صاف اشارہ تھا کہ وہ حازم کے ساتھ ہے۔ تم تو اپنی دوست کا ہی ساتھ دو گی۔ انہوں نے سبزی سمیٹنا شروع کر دی، انداز میں تھکن تھی۔ نہیں امی، میں بھائی کا ساتھ دے رہی ہوں اور اسی وجہ سے دوست کی مجرم بن چکی ہوں۔ آج کی بارش اور عزت کی غیر موجودگی اس کو کچھ زیادہ ہی اداس کر گئی تھی۔ امی، عزت کا رشتہ آیا ہوا ہے، آپ جلد از جلد بھائی کے لیے بات کریں۔ مجھے یقین ہے خالہ انکار نہیں کریں گی۔ رشتہ آیا ہوا ہے؟ رشیدہ نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ ساتھ والے گھر کی کسی بات کی انہیں خبر نہ ہو۔ سو حیرانی بجا تھی۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کی منتظر ہوں۔ کنزا کا جواب انہیں خاموش کرا گیا۔ انہوں نے سامنے بیٹھے بیٹے کو دیکھا جس کی آنکھوں میں امید کے دیے روشن تھے۔ وہ ان کی کل زندگی کا اثاثہ تھا، واحد جمع پونجی، لیکن چاند کی تمنا کر بیٹھا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس کی خواہش پوری کرنا اس کے بس میں نہیں، لیکن انکار کی وجہ بتانا بھی آسان نہیں تھا۔ رشیدہ کو ساری عمر بہن کہا تھا، بہنوں جیسا پیار کیا تھا، دکھ سکھ میں ساتھ دیا تھا، اب اس کی پشت پر وار نہیں کر سکتی تھیں۔ وہ عجیب مشکل میں پھنس چکی تھیں۔ اس مشکل سے نکلنے کے 2 راستے تھے اور دونوں ہی انگاروں پر چلنے کے مترادف۔ تاشفین آج بہت خوش تھے اور یہ خوشی ان کے چہرے پر واضح دکھائی دے رہی تھی۔ دن بھر ضروری امور نپٹانے کے بعد وہ سہ پہر کے بعد آفس آئے تھے۔ سب سے پہلے ریسیپشنسٹ کے پاس آئے اور نبیل کے متعلق پوچھا، لیکن وہ آج بھی آفس نہیں آیا تھا۔ انہیں اس کے متعلق اب فکر ہونے لگی تھی کیونکہ اس کا فون بھی بند آ رہا تھا۔ انہوں نے دل ہی دل میں واپسی میں اس کی حویلی جانے کا ارادہ کیا۔ زارا حسین اپنے کمرے میں تھی، سو وہ اسی جانب چلے آئے تھے۔ السلام علیکم، کیسی ہیں؟ زارا حسین کا تازگی سے بھرپور چہرہ دیکھ کر انہیں اپنی ساری تھکن اترتی محسوس ہوئی۔ میں آپ کے سامنے ہوں، فٹ فاٹ ہوں، لیکن آپ کچھ زیادہ ہی خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ لیپ ٹاپ بند کرتے مکمل ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ خوش تو میں ہوں اور مجھے یقین ہے آپ بھی جان کر خوش ہوں گی۔ اچھا، تو پھر مجھے بھی بتائیں، میں سن کر ہی فیصلہ کر سکتی ہوں خوش ہونا ہے یا نہیں۔ دونوں کوہنیاں میز پر ٹکاتے ہاتھوں کی مٹھیاں بنائے چہرہ ہاتھوں پر رکھتے ان کی جانب دیکھتے کہا، آنکھوں میں شرارت تھی۔ اسلم خان درانی کی ضمانت کے لیے سماعت تھی جو ہم جیت گئے، اور میں نے اس کیس سے منسلک گواہوں کے لیے پروٹیکشن بھی عدالت سے حاصل کر لی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد کیس آگے بڑھے گا۔ یہ واقعی ہی ایک کامیابی تھی کہ ایسے ملک میں جہاں مساوات کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا، انصاف کی بولی لگتی ہو اور جس پلڑے میں رقم زیادہ ہو ترازو سی جانب جھکتا ہو، وہاں دولت کے انبار سے لدا پھندا شخص کئی دنوں سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا۔ اس سب کے پیچھے تاشفین کی دن رات کی محنت تھی، ان کا مضبوط ارادہ تھا جس نے انہیں ہر خوف سے بے نیاز کر رکھا تھا، لیکن سارا کریڈٹ انہیں دینا غلط تھا۔ ان کے سامنے بیٹھی لڑکی جو کئی سال یورپ میں رہ کر آئی تھی، یہاں کی بد انتظامیت سے آگاہ ہوتے ہوئے بھی ڈٹ کر کھڑی تھی۔
اس نے ثابت کیا تھا کہ عہدہ خود کمائے یا وراثت میں ملے، کامیاب وہی ہوتے ہیں جن میں کچھ کر دکھانے کا عزم ہوتا ہے۔ کچھ ماہ پہلے ان کی سوچ بھی زارا حسین کے متعلق ایسی ہی تھی کہ وہ یورپ کے ماحول میں پلی بڑھی لڑکی کچھ دن بھی یہاں نہیں رہ پائے گی، باپ کی سالوں کی محنت کی کمائی چند دن نہ سنبھال سکے گی۔ لیکن کچھ خیال غلط ثابت ہونے کے لیے ہی جنم لیتے ہیں۔ وہ نہ صرف قانون سے مبرا ملک میں رہ رہی تھی بلکہ اپنے باپ کی طرح گنہگاروں کے خلاف کھڑی تھی جن کے نام سے سارا شہر خائف تھا۔ تاشفین، آپ کو پینٹنگز پسند ہیں؟ وہ اس کی بات سے ایک دم چونکے اور اپنی بے اختیاری پر نادم ہوئے۔ تاشفین اس کے متعلق سوچتے سوچتے اسے انجانے میں مسلسل دیکھتے جا رہے تھے۔ یہ سوال شاید دھیان ہٹانے کی کوشش تھی۔ مجھے فنون لطیفہ کے متعلق زیادہ آگاہی نہیں ہے، بس دیکھ لیتا ہوں اور اسے ہی ایک موقع سمجھتا ہوں۔ آپ یقین کریں میں اکثر رنگوں کے متعلق کنفیوز رہتا ہوں۔ آپ کہہ سکتی ہیں کہ میں مائنر سا کلر بلائنڈ ہوں۔ زارا کے ایک سوال پر وہ اسے اپنے متعلق بہت کچھ بتا گئے تھے، لیکن یہ نہیں بتا سکے کہ کلر بلائنڈ ہونے کے باوجود انہیں اس کی آنکھوں کا پورا رنگ یاد رہتا تھا۔ میں نے آپ کی حویلی میں بہت خوبصورت اور مہنگے فن پارے دیکھے تھے تو مجھے لگا شاید آپ شوق رکھتے ہیں۔ اس کے لہجے میں اداسی در آئی۔ حویلی میں یہ شوق صرف ودود کو ہے اور وہاں آپ نے جو کچھ دیکھا وہ سب ودود کی محنت ہے۔ میرا شوق صرف میرا شعبہ ہے اور اگر کچھ وقت بچ جائے تو کتابیں پڑھ لیتا ہوں۔ ان کا ساتھ چند مہینوں کا تھا اور اس میں پہلی بار وہ ایک دوسرے کی پسند ناپسند، شوق، مشغلے اور ذاتی مصروفیات کا بتا رہے تھے، ایک دوسرے کے متعلق جان رہے تھے۔ آج الحمرا میں پینٹنگ ایگزیبیشن تھی اور میں نے اس کے 2 ٹکٹس لیے تھے۔ وہ چونکے تھے، یعنی ان کی پسند کا سوچتے ہوئے ٹکٹس لیے۔ کیا آپ کو آرٹ پسند ہے؟ انہیں دکھ ہوا کہ وہ بلا وجہ اتنا کچھ کہہ گئے۔ کئی بار کسی دوسرے کا دل رکھ لینا چاہیے۔ نہیں، مجھے بھی کچھ خاص پسند نہیں، وہ مسکرائی، مدھم، شرمیلا، نادم۔ زارا میز سے ہاتھ اٹھاتے پیچھے ہٹ گئی۔ وہ چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتے رہے۔ کتنا واضح اظہار تھا، کتنی سادگی تھی لہجے میں۔ وہ سمجھنے سمجھانے کے مرحلوں میں الجھے ہوئے تھے اور وہ ایک ہی جملے میں بات کا اختتام کر گئی۔ اس کا جھیپا نادم سا انداز دیکھ کر مسکرائے۔ وہ انہیں مسکراتا دیکھ مزید شرمندہ ہوئی، شرمندگی سے دھیرے سے مسکرائی۔ زارا کی مسکراہٹ دیکھ کر وہ ہنسنا شروع ہوئے اور کتنی ہی دیر ہنستے گئے۔ خود کو نارمل کرنے کے لیے وہ مسکراہٹ میں ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں؟ مسکراہٹ چند لمحے کو تھی۔ اس نے بھوری آنکھوں کو ان کے چہرے پر مرکوز کیا۔ میں رنگوں کے متعلق جتنا بھی نالائق سہی، لیکن آپ کی آنکھوں کا بھورا رنگ ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ اب مسکراہٹ کی کنجی زارا حسین کے ہاتھ میں تھی۔ وہ پہلے نادم تھی کہ چوری پکڑی گئی، ایک ذرا سی بات جذبات آشکار کر گئی، اور اب مسکرا رہی تھی کیونکہ دوسری جانب سے بھرم رکھ لیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صرف ایک رنگ پہچانتے ہیں؟ وہ خفت مٹانے کو شاید پھر سے غلط سوال کر گئی تھی۔ زارا حسین کی مسکراہٹ لمحے روکنے کی طاقت رکھتی تھی۔ تاشفین علی چٹھا نے ابھی ابھی یہ راز جانا تھا۔ میرے ساتھ حویلی چلیں گی؟ وہ ایک دم سے اس کے سامنے ہاتھ کرتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابھی؟ وہ یوں ایک دم بات بدلنے پر حیران ہوئی، لیکن ان کے ہاتھ پیچھے کھینچ لینے کے ڈر سے جلدی سے تھام لیا۔ ان دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے میں قید تھے۔ تاشفین کھڑے تھے جبکہ وہ میز کی دوسری طرف ہاتھ پکڑنے کے لیے آگے کو جھکی ہوئی تھی۔ ہمیشہ کے لیے؟ وہ اٹھ رہی تھی، بات سن کر ٹھٹکی، چند لمحوں کے لیے تھم گئی۔ ایک مضبوط ہاتھ کی قید میں اپنا ہاتھ دیکھا اور سوچا، کیا وہ یہ ہاتھ چھڑا سکتی ہے؟ دل پہلے ہی باقی تھا، دماغ بھی انکاری ہوا۔ اس کی مدھم مسکراہٹ مزید گہری ہوئی اور اپنے ہاتھ کی گرفت مردانہ ہاتھ پر مضبوط کر لی، لیکن سوچ کے چند لمحے تاشفین کے دل کو زیر و زبر کر گئے تھے۔ حور العین کی طبیعت اچانک بہت بگڑ گئی تھی۔ شیما بیگم نے ہر طرح کی کوشش کر لی، لیکن طبیعت سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ انہیں دوہری مشکل کا سامنا تھا، ایک جانب دیورانی کو دیکھنا اور دوسری جانب نور کو، جو ماں کی خراب ہوتی حالت کو دیکھ کر پیلی پڑتی جا رہی تھی۔ بی بی جان کو بھی علم ہو گیا تھا اور وہ اس لمحے حور کے قریب بیٹھی مختلف وظائف کرنے میں مصروف تھیں۔ گل، نوری کو کمرے سے باہر لے جاؤ۔ وہ حور العین کی پیشانی پر پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی۔ شیما بیگم کی بات سن کر سر ہلاتے نوری کی جانب آئی۔ نہیں تائی جان، مجھے یہاں کمرے میں رہنا ہے، باہر نہیں جانا۔
وہ اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں ہلی۔ اسے جب سے ہور کی بیماری کا علم ہوا تھا، دل میں عجیب وسوسے جنم لینے لگے تھے۔ اس کی راتوں کی نیند خواب و خیال بن گئی تھی۔ جن چند لمحوں میں آنکھ لگتی تو ایسے ڈراؤنے خواب آتے کہ وہ پسینے سے تربتر اٹھ کر بیٹھ جاتی۔ اپنی دعائیں جو بد دعاؤں جیسی تھیں کانوں میں گونجتی رہتی۔ وہ ساری عمر اپنی دعاؤں کے پورا نہ ہونے کا شکوہ کرتی آئی تھی، اور اب وہ ڈرنے لگی کہ کہیں ہور کے متعلق اس کی مانگی گئی دعائیں قبول نہ ہو گئی ہوں۔ وہ کئی لمحے یکٹک ماں کا چہرہ دیکھتی رہتی۔ اسے خدشہ تھا کہ کہیں نگاہ ہٹانے سے کوئی انہونی نہ ہو جائے۔ وہ اب ماں کی زندگی کی دعائیں مانگنے لگی تھی۔ اس عورت کو ایسی تشنہ موت مرتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اپنے سب رشتوں سے دور، گناہوں اور اذیتوں کا بوجھ، اولاد کی ناقدری، شوہر کی بے وفائی، کیا پایا تھا اس عورت نے؟ اسے تو ایسے مر کر بھی سکون نہیں آنا تھا۔ وہ خدا کی رحمانیت دیکھنا چاہتی تھی۔ حور العین کی زندگی میں کوئی ایک خوشی دیکھنا چاہتی تھی۔ تائی جان ہاسپٹل کب لے کر جائیں گے؟ اس نے ماں کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے پوچھا جو برف ہو رہے تھے۔ دونوں لڑکے شہر ہیں، انہیں آنے میں وقت لگے گا۔ ودود کہہ رہا تھا کچھ انتظام کرتا ہے۔ انہوں نے نوری کو تسلی دی۔ گل جاؤ، دوبارہ ودود کو فون کرو۔ وہ سر ہلاتی باہر چلی گئی۔ بی جان، حور کی کانپتی مدھم آواز پر سب چونکے تھے۔ میں پاس ہوں حور العین۔ بی جان تسبیح ایک طرف کو رکھتے اس کے قریب ہوئیں، پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دی۔ مجھے معاف کر دیں۔ ٹوٹے پھوٹے الفاظ وہاں بیٹھی تینوں عورتوں کا دل نوچ گئے۔ ایسے نہیں بولتے حور، میں کیا، میری اوقات کیا؟ تم پریشان مت ہو، بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ معافی مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن بی جان نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے اس کی کوشش سے منع کر دیا۔ بھابی، نور، وہ صرف نام لے سکی تھیں۔ آواز کی گڑگڑاہٹ بتا رہی تھی کہ وہ کس مشکل سے بول رہی تھی۔ ان دونوں کی جانب نگاہیں کیے جواب طلب کر رہی تھیں۔ شیما بی بی ہسپتال سے گاڑی آ گئی ہے۔ گل بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ سیغم ساتھ آیا ہے جی، وہ کہہ رہا ودود صاحب نے انہیں ساتھ آنے کو کہا ہے۔ شیما نوری کے ساتھ مل کر حور کو ویل چیئر پر بٹھاتے ہوئے باہر کی جانب لے آئی تھی۔ حویلی کے اندرونی مرکزی دروازے کے قریب ایمبولینس کھڑی تھی۔ سیغم اور ہسپتال کے عملے نے مل کر حور کو ایمبولینس میں لٹایا۔ میں ساتھ جاؤں گی تائی جان۔ شیما حور کے ساتھ بیٹھ رہی تھی جب نور بھی ساتھ جانے کے لیے بضد ہوئی۔ سیغم، تم نور کو لے آؤ۔ عام حالات ہوتے تو کبھی ایسا نہ کرتی، لیکن اس وقت موت کو گلے لگاتی عورت اس کی ماں تھی۔ حویلی کی سختیاں ممتا کے سامنے نظر آ رہی تھیں۔ سیغم اپنی جیپ پر آیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کوئی عورت اس کے ساتھ جائے گی۔ اس نے یوسف سے حویلی میں کھڑی گاڑی کی چابی منگوائی اور نور کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھاتے عجلت میں نکل گیا۔ ایمبولینس ان سے آگے جا چکی تھی، اسی لیے اس نے گاڑی کی رفتار زیادہ رکھی تاکہ دونوں گاڑیاں ساتھ ساتھ ہوں۔ نور سب کے سامنے صبر سے کام لے رہی تھی۔ اب جیسے ہی تنہائی میسر ہوئی، اس کی نگاہوں سے درد ابلنے لگا۔ سیغم نے شیشے سے اس کا روتا ہوا عکس دیکھا تو دل محسوس کر رہ گیا۔ کئی دن ہو گئے تھے نور کو دیکھ نہ سکا اور نہ ہی مل سکا۔ وہ جانتا تھا یہ خواہش جان چھونے جیسی تھی، لیکن جانتے بوجھتے دل کو سمجھا نہیں سکا۔ اب خواہش پوری ہوئی تو کیسے؟ وہ چند انچ کے فاصلے پر بیٹھی رو رہی تھی، اور اس لمحے سیغم عباس پر ادراک ہوا، محبوب کو روتا دیکھنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے۔ نور بی بی، آپ کو نہیں لگتا اس وقت رونے سے زیادہ دعا کی ضرورت ہے؟ وہ شیشے سے اس کا عکس دیکھتا مخاطب ہوا۔ کوئی عام وقت ہوتا تو نور بی بی کہنے پر سڑ جاتی، لیکن اس لمحے دل و دماغ پر بوجھل پن طاری تھا۔ میں اتنی بہادر نہیں ہوں کہ ہر وقت خود پر ضبط کر سکوں۔ یہ کوئی سیغم عباس سے پوچھتا کہ وہ کتنی بہادر تھی۔ آپ کو بہادر بننا ہوگا، اپنی ماں کی دیکھ بھال کے لیے ہمت رکھنی ہوگی، کیونکہ یہ ہر حال میں آپ کو کرنا پڑے گا، اور آپ کریں گی۔ اپنی مائیں خود سنبھالا کرتے ہیں نور بی بی، بالکل اس طرح جیسے انہوں نے ہمیں سنبھالا ہوتا ہے۔ وہ واقعی ہوش میں نہیں تھی، وگرنہ وہ یہ ضرور سوچتی کہ انہوں نے کب مجھے سنبھالا، لیکن اس لمحے اسے ایسا جواب نہیں سوجا۔ سیغم کی باتیں مرہم جیسی تھیں جو اس کی زخمی دل کو سکون دے رہی تھیں۔ آنسو پوچھ لینے کے بعد دعا کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ تم بھی دعا کرنا سیغم، اور پھپھو کو بھی کہنا۔ روئے ہوئے لہجے کی التجا سیغم کے دل تک پہنچی۔ وہ گھر اطلاع کر کے نہیں آیا تھا،
اس نے گاڑی چلاتے ہوئے مشتبہ کے لیے میسج چھوڑ دیا۔ میسج کرتے ہوئے اس کے دل میں مبہم سی امید تھی، شاید رقیہ بیگم حویلی چلی جائیں۔ پیر شام میں میلہ لگا تھا، پورے علاقے میں چہل پہل تھی، لوگ دور دور سے آئے تھے۔ دربار کے باہر کھلے احاطے میں بڑی بڑی کناتیں لگائی گئی تھیں جہاں خواتین کا انتظام تھا۔ اس احاطے سے کچھ آگے سرکس اور جھولے لگے تھے جہاں بچوں کا رش لگا ہوا تھا۔ موت کا کنواں اور شیر کا کرتب دیکھنے کے لیے سب اتاولے ہو رہے تھے، وہیں ایک طرف منہ سے آگ نکالنے کا ہنر بھی دکھایا جا رہا تھا۔ پیر شاہ کی عورتوں کے ہاتھ میں کمال ہنر تھا جس کو مجسم شکل میں اس میلے میں پیش کیا گیا تھا، اور باہر سے آئے لوگوں کے لیے یہ بہترین تفریح تھی۔ کہیں مہندی لگ رہی تھی، کسی کونے میں مٹی کے نہایت دیدہ زیب برتن فروخت ہو رہے تھے، لیکن سب سے زیادہ رش اس لڑکی کے گرد تھا جس نے گندم کی بالی سے مختلف شکلیں بنائی ہوئی تھیں اور سب کے سامنے ان پر رنگ کرنے میں مصروف تھی۔ یہ کمال کا ہنر تھا، اور شاید اس میلے میں کوئی جوہری ہو جو اس ہنر کو پہچان لے۔ اس گہما گہمی سے پرے دربار سے منسلک حویلی میں مختار احمد غیظ و غضب کے ساتھ بیٹھے تھے، ہاتھ میں سگار سلگائے ہر چیز سلگا دینے کا جی چاہ رہا تھا۔ اس کے سامنے زبیر احمد بیٹھے تھے جن کی حیثیت باپ کی نظر میں کسی مجرم جیسی تھی۔ مختار احمد کا بس چلتا تو اسے حویلی میں نہ گھسنے دیتے، لیکن میلے میں ارد گرد کے جاگیردار اور مالدار مرید بھی آتے تھے، ان کے سامنے اپنی عزت رکھنے کی خاطر زبیر کو برداشت کرنے پر مجبور تھے۔ اس میلے میں مشتبہ کی دستار پوشی کی جانی تھی۔ میں ہر طرف یہ اعلان کروا چکا تھا اور اب ہر کوئی مجھ سے ولی عہد کا سوال کر رہا ہے۔ تم اندازہ کر سکتے ہو میری کتنی سبکی ہوئی، اور یہ سب تمہاری اس واہیات بیوی کی وجہ سے ہے۔ مختار احمد کی زبان ایک بار پھر رقیہ کے متعلق زہر اگل رہی تھی۔ وہ آپ کی پسند تھی ابا جان، آپ کسی بھی چیز کے لیے مجھے قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ وہ روز ان کے طعنوں کو سننے کے عادی ہو چکے تھے، تبھی آرام سے ان کے وار کو ٹال گئے۔ سب قصور تمہارے ہیں، ہر فتنے کی جڑ تم ہو، تم سے ایک عورت نہ قابو کی جا سکی، تم ہماری روایات بھول گئے۔ عورت کو پاؤں کی جوتی بنا کر رکھا جاتا ہے، سر پر نہیں بٹھایا جاتا، ورنہ وہ اپنے پاؤں کی جوتی مرد کے سر پر مارنے لگتی ہے، اور یہی حال اس نے تمہارا کیا ہے۔ اس نے تم میں عقل نام کی کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی۔ مختار احمد کی زبان رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ زبیر نے ایک نظر ارد گرد دیکھا، سب ملازم اپنی جگہ ساکت ہو چکے تھے۔ یہ پہلی بار تھا کہ یوں سرعام تماشا لگا ہو۔ انہوں نے باپ کے گلاس میں سیاہی مائل مشروب انڈیلتی لڑکی کو دیکھا جس کا لباس بھی سیاہ تھا۔ وہ نہایت حسین کم عمر لڑکی تھی جسے دربار کی خدمت میں پیش کر دیا گیا تھا، لیکن وہ کیا خدمت کرتی تھی یہ وہ بخوبی جانتے تھے۔ ان کے وجود میں سالوں سے دبا غصہ انگڑائی لینے لگا۔ آپ نے ٹھیک کہا، سب قصور میرے ہیں، اسی وجہ سے تو بچپن سے آج تک آپ کے عتاب کا نشانہ بن رہا ہوں۔ خوشیوں کے لیے ترسا کر رکھ دیا مجھے، اور پھر بھی قربانیاں آپ مجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ اب وہ وقت نہیں رہے ابا جان، اب میں آپ کو ایسا کوئی کام کرنے نہیں دوں گا جس سے مجھے یا میری فیملی کو مزید کوئی نقصان ہو۔ ان کا لہجہ مدھم تھا، لیکن انداز ایسا جیسی راکھ میں کوئی چنگاری چھپی ہو۔ کیا کہا تم نے؟ میں نے تمہیں عتاب کا نشانہ بنایا، خوشیوں کے لیے ترسا دیا؟ اتنا بڑا کاروبار تمہارے حوالے ہے، ہر چیز کی آزادی ہے، لیکن پھر بھی تم پر ظلم کر رہا ہوں۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا گلاس دیوار میں دے مارا۔ اپنی ماں کی طرح کمظرفی دکھا ہی دی آخر، گندا خون اپنا اثر دکھا رہا ہے۔ میری ماں کو کچھ نہ کہیے گا ابا جان، زندگی میں انہیں کوئی سکون نہیں دے سکے تو مرنے کے بعد ان کا احترام کر لیجئے۔ زبیر احمد کے صبر کا پیمانہ یہیں تک تھا۔ وہ مجھے چھوڑ کر گئی تھی، میں نے نہیں نکالا تھا، بلکہ وہ تو تمہیں بھی پھینک گئی تھی، اور تمہیں اس کی محبت اور احترام کا خیال آ رہا ہے جو موضوع سالوں سے ان کے درمیان بند تھا، آج انجانے میں کھل گیا تھا۔ آپ نے مجھے اس سے چھینا تھا، ورنہ کوئی ماں اپنا دودھ پیتا بچہ چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ آج وہ خاموش ہونے والے نہیں تھے۔ جب تک بات اپنی ذات کی تھی انہوں نے سب چپ چاپ جھیل لیا۔ اب ماں کی سچائی کا سوال تھا، وہ ماں جس کے سینے سے لگا بچہ چھین لیا گیا، اور پھر سالوں وہ اپنے بیٹے کے لیے ترستی رہی، وہ عورت جس نے مختار احمد کا گند صاف کرنے کے لیے بہت جان ماری اور آخرکار ہار گئی۔ یہ جھوٹ ہے، وہ تمہیں خود چھوڑ کر گئی تھی۔ مختار احمد ڈگمگائے تھے، جو حقیقت صرف وہ جانتے تھے، وہ زبیر کو کیسے پتہ ہو سکتی تھی؟ میں سب جانتا ہوں ابا جان،
ہر وہ زخم جو ان کے جسم پر آپ کی نشانی کی صورت ہمیشہ رہا، ہر وہ تلخ بات جو ان کا دل چھلنی کر گئی، اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آپ کے سامنے کی گئی منتیں، ہر بات جانتا ہوں۔ آپ مزید کتنا جھوٹ بولیں گے؟ مختار احمد جتنا چیخ چلا رہے تھے وہ اتنے ہی مدھم لیکن تلخ لہجے میں ہر بات کا جواب دے رہے تھے۔ یہ سب باتیں تمہیں حیدر نے بتائی ہیں؟ تمہارا اس سے رابطہ ہے نا؟ اور تم مجھ سے جھوٹ بولتے آ رہے ہو؟ اپنی برائیوں پر پردہ ڈالنے والے بھول جاتے ہیں کہ ایک کپڑا کتنا بھی قیمتی کیوں نہ ہو، کبھی نہ کبھی اس میں چھید ہو ہی جاتا ہے۔ سب زخم میں نے خود دیکھے اور سب کہانیاں خود سنی۔ کہانی کار کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے۔ ہاں، زخموں پر مرہم نہیں لگا سکا کیونکہ اب صرف ان کے نشان باقی تھے۔ ان کے چہرے پر درد کی جھلک تھی۔ تم عالیہ سے مل چکے ہو؟ مختار احمد کی ساری چیخ و پکار تھم گئی تھی۔ نگاہوں کے ساتھ ساتھ لہجے میں بھی بے یقینی تھی۔ زبیر احمد کو آج بھی وہ لمحہ یاد تھا جب رنگوں سے خالی تصویروں میں محفوظ جوان سالہ ماں کو سفید بالوں میں دیکھا تھا۔ انہوں نے جب ہوش سنبھالا تو رشتوں کے نام پر فقط مختار احمد تھے۔ ان کی دیکھ بھال دربار کی خدمت کے لیے مختص عورتوں کے ذمے تھی۔ عمر بڑھی تو ماں کے متعلق پوچھا، جس پر ان کے کانوں میں نفرت کی کہانیاں انڈیل دی گئیں۔ کئی سال گزرے تو ماں کی تصویر ہاتھ لگی جسے بے انتہا نفرت کے باوجود وہ خود سے دور نہ کر پائے۔ وہ تصویر ان کے تکیے کے نیچے سالوں تک پڑی رہی اور ہر رات اسے دیکھ کر سونا معمول تھا۔ اپنی دل میں پنپتی نفرتوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر اکثر یہ عادت ترک کرنے کا سوچا لیکن نہیں کر پائے۔ وہ اپنی زندگی کے واحد رشتے کے ساتھ مانوس ہو چکے تھے۔ جب دوسرا خونی رشتہ زندگی میں آیا، حیدر شاہ، وہ کتنے ہی لمحے بے یقین رہے۔ ان کے ساتھ نفرت کرنی چاہی، خواہ رکھنی چاہی، لیکن کچھ بھی نہ کر سکے اور آگے بڑھ کر گلے لگا لیا۔ وہ زندگی کے اس دور سے بھرپور طریقے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ بڑے بھائی کی منگنی اور شادی کی تیاری نے ساری اداسی مٹا دی تھی۔ وہ دونوں رات گئے کتنی کتنی دیر تک باتیں کرتے اور انہی باتوں میں کبھی کبھار ماں کا ذکر ہوتا۔ زبیر، ماں نے ہمیشہ تمہیں یاد کیا۔ وہ مجھے اپنا جگر اور تمہیں اپنا دل کہتی ہیں۔ وہ یقین نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن دل مان گیا پہلی فرصت میں بنا کسی جھجک کے۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے۔ وہ خوش تھا لیکن حیران بھی کہ ماں بھائی کے بغیر شادی کیسے کرے گا۔ اس سوال کے ساتھ ایک امید بھی جنم لیتی کہ شاید ماں بھائی کے نکاح پر آئیں۔ وہ جبکے انہیں دیکھنے کے خیال بننے لگا۔ زبیر، میں نہ رہوں تو ماں کا خیال رکھو گے؟ وہ انکار کرنا چاہتا تھا لیکن سر اس بات میں ہل گیا۔ لیکن میں تو جانتا نہیں ماں کہاں رہتی ہیں، کیسی دکھتی ہیں؟ بچپن سے من میں مچلتے سوال جوانی کی دہلیز تک چلے آئے۔ ان کے سوالوں کے جواب اگلے ہی دن مل گئے جب حیدر اسے درانی حویلی لے آیا۔ سفید بال، چہرے پر سے ٹپکتا بڑھاپا، شاید دکھوں کا انعام تھا کیونکہ عمر تو اس بزرگی والی نہیں تھی۔ وہ روٹھنا چاہتے تھے، ناراضگی پر حق بجانب تھے، لیکن کچھ بھی کرنے سے پہلے کسی نے باہوں میں بھر لیا، منہ کا ایک ایک عضو چوما اور بار بار چوما۔ وہ جان گئے ممتا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت ماں سے نفرت نہیں کرا سکتی۔ نفرت ہو جائے تو ماں کی باہوں میں اپنی موت آپ مر جاتی ہے۔ میں نے تمہارے باپ کی بہت منتیں کیں تمہیں میرے ساتھ جانے دیں، لیکن اس نے اپنی انا اور ضد کی خاطر ایک دودھ پیتا بچہ ماں کے سینے سے چھین لیا۔ میں بہت تڑپی، بہت روئی، اس نے میری ایک نہ سنی۔ تمہیں پتہ میں کتنی بار پردہ کر کے دربار گئی کہ کسی طرح تمہاری ایک جھلک دیکھ لوں، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ شاید میرے نصیب میں سالوں کی جدائی لکھی تھی۔ وہ روتی جاتی اور اپنا درد سنائے جا رہی تھیں۔ ان کے سب سوالوں کے جواب بنا کہے مل گئے۔ انہیں ایک لمحے کو بھی ماں کی کسی بات پر شک نہیں ہوا اور یقین زخموں کے نشانوں سے پرجسم نے کرا دیا۔ تمہارے باپ کو جب دربار کی عورتوں کا غلط استعمال کرتے دیکھا تو بہت چیخی۔ تب اس نے ہاتھ میں پکڑا گلاس میری پیشانی پر مارا۔ انہوں نے پیشانی پر زخم کا نشان دکھاتے ہوئے کہا، جب زنا سے روکا اور بارہا کہا نکاح کر لو، تب شراب کی بوتل میری پیٹھ پر ماری۔ بیٹے ہو، حیا کا رشتہ ہے ورنہ کندھے پر نشان ابھی بھی باقی ہے۔ ان کا سر شرم سے جھک گیا۔ وہ کہنا چاہتا تھا، مت سنائیں گزری باتیں۔ وہ بنا سنے سب جان گئے اور مان گئے، لیکن وہ اپنی ہی دھن میں بولتی جا رہی تھیں۔ میں نے حیدر کو دربار لے جانے سے روکا تو مجھے 5 ماہ کی حاملہ کو دھکا دے دیا۔ وہ انسان میرے ایک بچے کا بھی قاتل ہے۔
وہ مزید بھی کچھ کہنے والی تھیں لیکن انہوں نے ماں کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ انہیں بہت بعد میں محسوس ہوا ماں اپنی صفائیاں دے رہی تھی، خود سے مجرم کا ٹپا ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ نے ان سے طلاق کیوں نہ لی؟ ایک بے نام رشتہ کیوں رکھا؟ وہ مجھ سے حیدر بھی چھین لیتا، میری ممتا پیاسی ماری جاتی۔ دونوں ماں بیٹا ساری رات گلے لگ کر روتے رہے، گزرے سالوں کو یاد کرتے رہے۔ انہوں نے ماں سے وعدہ لیا کہ وہ بھائی کی شادی میں لازمی آئیں گی اور وہ خود اپنی حویلی میں انہیں واپس لے کر جائیں گے۔ یہاں بھائیوں کی خبرگیری کے لیے نہیں چھوڑیں گے، لیکن خبر نہ ہو سکی کہ یہ وعدہ کبھی پا نہ ہوگا۔ تم عالیہ سے مل چکے ہو، بتاؤ؟ مختار احمد کا لہجہ نہایت بلند تھا۔ انہوں نے ماضی کا جھروکا بند کرتے ان کی جانب دیکھا اور اس بات میں سر ہلایا۔ تم اپنی ماں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، مجھے اتنے سال دھوکہ دیتے رہے۔ وہ نیچ خاندان کی عورت، وہ خاندان نیچ ہے تو آپ اس حویلی میں کیا کرنے جاتے ہیں؟ ان کا لہجہ باپ سے زیادہ بلند تھا۔ آپ اسلم خان سے کیوں ملتے ہیں؟ آپ اسے جیل سے نکلوانے کے لیے جنونی کیوں ہو گئے ہیں؟ آپ اس نیچ خاندان کا ساتھ دے کر چٹوں کے خلاف سازش کیوں کر رہے ہیں؟ میں سب کچھ مشتبہ کے لیے کر رہا ہوں۔ الزامات کی بھونڈی سی وضاحت دینے کی کوشش کی۔ تو پھر اب میں مشتبہ کا باپ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی آپ کو اپنے بیٹے کے نزدیک نہیں آنے دوں گا۔ آپ صرف اپنا مفاد سوچتے ہیں ابا جان، لیکن میں اپنے بیوی بچوں کو اب آپ کے مفاد کی نظر نہیں کر سکتا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ مختار احمد کے پہلو میں رکھی شراب کی بوتل کھینچ کر دیوار پر دے ماری۔ سالوں کا کرب تھا، کہیں تو نکلنا تھا۔ وہ حویلی سے نکل گئے اور چلتے چلتے حویلی، دربار، بچپن، تلخ یادیں سب پیچھے چھوڑ گئے۔ ہر دن نہیں مگر کبھی کبھی رات سیاہی کی گہرائی اوڑھ کر پلکوں کی دہلیز پر دستک دیتی نیند کو انتظار سونپ کر سلگتی نگاہوں کو سیاہ کر دیتی ہے۔ ہر دن نہیں مگر رات اکثر کبھی کبھی۔ فرح طاہر۔ لمحہ کی ساری رات الجھی ہوئی سوچوں کے ساتھ کٹ گئی۔ پچھلے 2 دن کی باتیں۔ نیند کے راستے میں بڑی سی دیوار کی صورت کھڑی تھی۔ وہ سونے کے لیے آنکھیں بند کرتی تو اپنا دلہن بنا چہرہ سامنے آ جاتا۔ وہ فٹ سے آنکھیں کھول لیتی اور کئی لمحے دھیان ہٹانے کی کوشش میں گزر جاتے۔ نیند دوبارہ آنکھوں کی زمین پر بسیرا کرتی تو اسکرین پر چلتی تصویریں ایک ایک کر کے نگاہوں میں گھوم جاتی۔ ساری رات 2 دن کی تکلیف کاٹتے گزر گئی۔ اس لمحے اذلان بہت شدت سے یاد آیا۔ وہ اس کی تکلیف کتنی آسانی سے جان لیتا تھا۔ اس کی سب باتیں، شکوے، ڈانٹ، غصہ سب ہنستے ہوئے سنتا جاتا اور اس کی مسکراہٹ سارا غصہ بہا لے جاتی۔ لمحہ ابراہیم کو مطمئن کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ ساری رات جاگتے سوتے، ڈرتے ڈرتے، خود سے لڑتے اور اذلان کو یاد کرتے گزر گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو آدھا دن گزر چکا تھا۔ وہ کتنے ہی لمحے کھوئے ہوئے انداز میں چھت کو گھورتی رہی۔ اس کے کتنے خواب تھے، زندگی کتنی بامقصد تھی۔ یونیورسٹی کی گہما گہمی، وائس آف سڈنی کا شو، سبین اور رادھا کی شرارتیں، مسکراہٹیں، سب کتنا حسین تھا۔ اب یونیورسٹی کے نام سے خوف آنے لگا تھا۔ اس فنکشن میں آدھے سے زیادہ لوگ یونیورسٹی سے تعلق رکھتے تھے اور اب تک یہ بات ہر جگہ پھیل چکی ہوگی۔ یونیورسٹی سے ذہن ہٹانے کی کوشش کرتی تو طیبہ حیدر کی باتیں وجود میں شور ڈالنے لگتیں۔ وہ کتنے آرام سے اسے گند کی پوٹلی کہہ گئی تھی، اس بات سے بے خبر کہ ان کا ایک جملہ اس کی ذات کو مشکوک کر دے گا۔ کیا واقعی میں ماما پاپا کی بیٹی نہیں ہوں؟ اگر میں لمحہ ابراہیم نہیں ہوں تو ان لوگوں نے مجھ سے اتنا پیار کیوں کیا؟ کوئی کیسے کسی دوسرے کے بچے سے اتنا پیار کر سکتا ہے؟ اگر میں ان کی بیٹی نہیں تو کس کی اولاد ہوں؟ میرے ماں باپ کون ہیں؟ انہوں نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اسے لگ رہا تھا وہ پاگل ہو جائے گی۔ سوالوں کا ڈھیر تھا اور کسی ایک کا جواب پاس نہیں تھا۔ اس نے ماما کو تو کہہ دیا کہ وہ اپنے سے منسلک کوئی سچ جاننا نہیں چاہتی، لیکن اس کے دماغ میں طوفان برپا تھا۔ اپنے وجود کی ناقدری برداشت کرنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا وہ سمجھ بیٹھی۔ وہ ان لوگوں کی شکل تک نہ دکھنا چاہتی تھی جس سے اس کا وجود، لیکن وجہ ضرور جاننا چاہتی تھی۔ اس کی ذات سوالیہ نشان بن کر رہ گئی تھی۔ وہ کتنی دیر ایک کمرے میں قید ہو کر رہ سکتی تھی؟ اپنے بال سمیٹے، چہرے سے گزری رات کے سب نقش مٹائے اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ سیڑھیوں سے اتر کر سیدھا ماما کے کمرے میں چلی آئی۔ کمرے میں اندھیرا بتا رہا تھا کہ وہ سوئی ہوئی تھیں، شاید ان کی طبیعت اب تک سنبھل نہیں پائی تھی۔ بھوک کا احساس ہوا تو کچن کی جانب چلی آئی، لیکن کچن میں داخل ہوتے ہی ٹھٹک کر رک گئی۔
پاپا ہاتھ میں جوس کا گلاس پکڑے سلپ سے ٹیک لگائے کسی گہری سوچ میں گم کھڑے تھے۔ اس کا جی چاہا یہاں سے ہی پلٹ جائے۔ ان کی وجہ سے ماما کی زندگی کتنی تلخ گزری، ان کی وجہ سے طیبہ حیدر ایک آسیب کی طرح ان کی خوشگوار زندگی نکل گئی، لیکن دل ان کی جانب لپک رہا تھا۔ پاپا لہجے میں 2 دن پہلے والی ہی محبت تھی۔ یہ طے ہے لامہ ابراہیم کہ تم ان 2 لوگوں سے روٹھ نہیں سکتی۔ تم کب آئی؟ ان کی لا علمی بتا رہی تھی۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھے، اس کا آنا محسوس نہیں کر پائے۔ بس ابھی ابھی، انہیں جواب دیتے آگے بڑھ آئی، نگاہیں کچھ کھانے کے لیے ڈھونڈ رہی تھیں۔ ماما کیسی ہیں؟ فریج میں انڈے اور بریڈ نظر آ گئے۔ ساری رات سو نہیں پائی، انداز میں شائستگی نمایاں تھی۔ وہ واقعی تھک گئے تھے۔ فاطمہ ساری رات روتی رہی تھی اور پہلی بار ان کو کوئی تسلی کوئی دلاسا انہیں چپ نہ کرا سکا۔ وہ اپنی سالوں کی محبت کو فاطمہ کے لیے بہترین نعمت بدل سمجھتے رہے۔ لامہ کو بہترین زندگی دنیا کی ہر آسائش تھی۔ ان کے خیال میں کسی بھی بچے کے لیے پیار، محبت، کھانا، تعلیم، سہولیات، یہ سب ہی تو ضروری ہوتا ہے۔ وہ سب انہوں نے لامہ کو دیا۔ ایسے ہی خیال فاطمہ کے متعلق تھے کہ عورت کو محبت مل جائے تو باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایسی سوچیں اور خیال ان کے احساس ندامت کو دبانے کے لیے معاون ثابت ہوتے اور وہ کچھ دن کے لیے پرسکون ہو جاتے، لیکن رات سے کوئی سوچ ان کے دل کو مطمئن نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ خیال سوہانے روح تھا کہ ساری عمر کی محبت اور کوشش فاطمہ کو خوش نہیں رکھ پائی۔ پاپا آئیں یہاں بیٹھیں، اس نے انہیں ڈائننگ ٹیبل کی جانب آنے کا کہا۔ آج مل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ ماما جیسا تو نہیں، لیکن تھوڑا بہت مزے کا ہوگا۔ وہ جانتی تھی انہوں نے کچھ نہیں کھایا ہوگا، اسی لیے بنا ان سے پوچھے اپنے ساتھ ان کا ناشتہ بنا لیا۔ وہ خاموشی سے چلے آئے۔ ناشتہ کرنے کے دوران وہاں مکمل خاموشی چھائی رہی۔ لامہ کیا تمہیں بھی مجھ سے شکایات ہیں؟ وہ اٹھ کر برتن سمیٹنے لگی کہ انہوں نے سوال کر دیا۔ وہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے سب کہہ دینا چاہتی تھی، اور اس لمحے کی اذیت جب انہوں نے پھپھو کے کہنے سے اسے ڈانٹا، جب اس پر اذلان کو فوقیت دی۔ پھپھو کے ساتھ گزارے وقت کے بعد وہ چند دن جب وہ اسے نظر انداز کر دیا کرتے تھے، اس کی خوشیوں سے کترانا، اس کی کامیابی پر غیروں کی طرح بس مسکرا دینا، وہ کچھ نہیں کہہ پائی۔ اس کے ہر شکوے پر ان کی ایک نیکی بھاری تھی۔ وہ اب ان لمحوں پر شرمندہ تھی جس میں ان سے ناراض رہا کرتی تھی۔ نہیں پاپا، مجھ سے آپ سے کوئی شکایت نہیں۔ وہ ابراہیم کی جانب دیکھ کر مسکرائی۔ ان کے گھر 2 دن بعد مسکراہٹ اتری تھی۔ مجھے پتہ ہے تمہیں مجھ سے بہت گلے ہیں، اور مجھے احساس ہے باجی کی محبت مجھ سے بہت سوں کی حق تلفی کروا گئی۔ میں ان کی غلط باتوں پر انہیں ٹوک نہیں پایا۔ ان کی ناراضگی کا خیال ہر صحیح غلط کی تمیز بھلا دیتا۔ وہ مجھ سے جو کہتی رہیں میں مانتا چلا گیا۔ تمہارا وجود نہیں پسند، یہ حقیقت میں پہلے دن سے جانتا تھا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ان کی ناپسندیدگی نفرت بن جائے گی، اور ان کی نفرت میرے گھر کا سکون برباد کر دے گی۔ وہ میز پر سر جھکائے بولتے جا رہے تھے، جیسے یہ اعتراف ان کے لیے بہت مشکل ہو۔ میں سب سمجھتے ہوئے بھی باجی کی محبت میں کچھ نہ کر سکا۔ ہم دونوں کا ایک دوسرے کے سوا کوئی نہیں، یہ خیال ہمیشہ خاموش کرا دیتا۔ ان کی مجھ پر بہت احسان ہے۔ مجھے ماں بن کر پالا، میری ہر ضرورت کا خیال رکھا، راتیں جاگ جاگ کر میرا انتظار کیا، اور جب تمہاری ماما کا ساتھ پانے کے لیے مشکلوں میں پھنس گیا تو تب بھی باجی نے مدد کا ہاتھ بڑھایا۔ اس بھری دنیا میں ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔ خونی رشتوں کے نام پر ان کا میرے سوا اور میرا ان کے سوا کوئی نہیں، اور شاید یہی میری بے حسی کی وجہ تھی۔ میں اپنے رویے پر بہت شرمندہ ہوں، لیکن میرا خدا گواہ ہے کہ تم مجھے اپنی سگی اولاد کی طرح عزیز ہو۔ باجی کی باتیں ہمارے درمیان جھجک اور دوریوں کا باعث ہمیشہ رہیں، لیکن میرے دل میں تمہارے لیے بنا نرم گوشہ کبھی ختم نہ کر پائیں۔ وہ پشیمان سے اعتراف کر رہے تھے، اور وہ ان کے عقب میں کھڑی بے آواز رو رہی تھی۔ وہ اکثر ماما سے گلہ کرتی کہ پاپا اس سے پیار نہیں کرتے، وہ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں بالکل نہیں بتاتے، تو وہ کہتی یہ مشرقی باپ ایسے ہی ہوتے ہیں، فکر کرنا، خیال رکھنا اور ضروریات زندگی پوری کرنا ہی ان کے پیار کا اظہار ہوتا ہے۔ کتنے ہی سال وہ ان بہانوں سے بہلتی رہی، محبت بھرے جملوں کے لیے برسوں ترستی رہی۔ جذبوں سے گندہ اظہار سننا اس کی پہلی خواہش تھی۔
اسے آج خوش ہونا چاہیے تھا، خواہش کی تکمیل پر جھومنا چاہیے تھا، لیکن وہ رو رہی تھی۔ وہ پاپا کو دکھ دینا نہیں چاہتی تھی، انہیں شرمندہ دیکھنے کا کبھی نہیں سوچا تھا۔ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں پاپا؟ اس میں آپ کی کیا غلطی؟ رشتوں میں توازن رکھنا آسان تھوڑی ہے، اور مردوں کے لیے تو نہایت ہی مشکل ہے۔ آپ انٹرنیشنل لیول پر سروے کروا لیں، 99% مرد ناکام نظر آئیں گے۔ اس نے بات کو مذاق کا رنگ دینا چاہا۔ تم بہت وسیع دل کی مالک ہو بیٹا، اپنے کندھے پر رکھ کے اس کے ہاتھ پر تھپکی دیتے انہوں نے دل سے اعتراف کیا۔ میں کہنا تو نہیں چاہتا، لیکن اگر ہو سکے تو اپنی پھپھو کو بھی معاف کر دینا۔ بہن کی محبت آج بھی ان دونوں کے درمیان کھڑی تھی۔ میں اپنے لیے انہیں معاف کر سکتی ہوں، لیکن ماما کے لیے نہیں۔ اس کی بات نے انہیں خاموش کرا دیا۔ فاطمہ نے بہت ٹینشن لی ہے، اور جب وہ پریشان ہوتی ہے تو اپنے ماضی کی قیدی بن جاتی ہے۔ تم کوشش کرنا وہ جلد اپنی خود ساختہ قید سے باہر نکل آئے۔ وہ ہمیشہ فاطمہ کو سنبھال لیتے تھے، لیکن اب کی بار معاملہ ان کے اختیار میں نہیں تھا۔ وہ خود سے اس کا سامنا کرنے کی سکت بھی مفقود پا رہے تھے۔ پاپا، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ وہ ان کے عقب سے نکل کر پہلو میں رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ کے پاس فیملی کے نام پر پھپھو ہیں، لیکن ماما کی فیملی کہاں ہے؟ تم نے کبھی اپنی ماما سے پوچھا؟ ہاں، مگر وہ ہمیشہ بات بدل دیا کرتی تھیں، یہ کہہ کر کہ وقت آنے پر جواب دیں گی۔ اسے ڈھونڈنے سے بھی کوئی ایسا لمحہ نہیں ملا جب فاطمہ نے کچھ بتایا ہو۔ میں جانتا ہوں ایسا ہی ہوا ہوگا، اس نے تمہیں کچھ نہیں بتایا ہوگا۔ فاطمہ کا بہت بڑا خاندان تھا، بہن بھائی، ماں باپ۔ وہ سالوں سے اس انتظار میں تھی کہ تمہاری شادی کے بعد پاکستان واپس جائے گی اور اپنے گھر والوں سے ملنے کی کوشش کرے گی۔ فاطمہ نے جو باتیں اسے نہیں بتائی وہ نہ بتاتے، لیکن صرف وہی تھی جو اب فاطمہ کو سنبھال سکتی تھی۔ لیکن وہ میری شادی کے انتظار میں کیوں تھیں؟ وہ اپنے کسی بھی فیصلے کو تمہارے راستے کی رکاوٹ نہیں بنانا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ تمہیں کبھی علم ہو کہ ہماری شادی کی وجہ اس نے اپنے گھر والوں سے رابطہ ختم کر لیا۔ وہ تمہارے سامنے اپنی ذات کی منفی پہلو نہیں لانا چاہتی تھی، تمہیں الجھنوں میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ان کا جواب دل مزید دکھی کر گیا۔ اس نے رخ موڑ کر دور نظر آتے بند دروازے کو دیکھا، جس کے پار ایک ایسی عورت اپنی پریشانیوں میں الجھی ہوئی نیند کی آغوش میں تھی، جس نے کسی دوسرے کے لیے اپنی ساری عمر تکلیفوں میں گزار دی، اپنوں سے دور رہنے کی اذیت برداشت کی۔ پاپا، مجھے پاکستان جانا ہے۔ اس کا لہجہ فیصلہ کن تھا، لیکن ابراہیم چونک گئے۔ نہیں لامیا، تم کیسے جا سکتی ہو؟ کیوں نہیں جا سکتی پاپا؟ مجھے ماما کے لیے کچھ کرنا ہے۔ اتنے سالوں انہوں نے میری وجہ سے اپنوں سے دوری سہی، اب مجھے ان کے سب رشتے واپس پانے ہیں۔ ان کی خوشیوں کے لیے میں کوشش نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ تمہاری ماما کبھی نہیں مانیں گی۔ میں انہیں بتانا بھی نہیں چاہتی، ورنہ ان کا انتظار مشکل ہو جائے گا، اور ویسے بھی مجھے وہ لوگ بھی ڈھونڈنے ہیں جن کے لیے میں ایک غلطی تھی۔ آپ میری مدد کریں گے نا؟ ان کی نگاہوں میں آس کے جگنو اتنے روشن تھے کہ وہ انکار نہ کر پائے۔ وہ لوگ اتنی آسانی سے نہیں ملیں گے۔ وہ اسے کسی خوش فہمی میں نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ انجام کے ڈر سے کوشش تو نہیں چھوڑی جا سکتی۔ جن لوگوں نے تمہارا وجود قبول نہیں کیا، انہیں ڈھونڈ کر کیا کرو گی؟ وہ اسے اس تکلیف سے بچانا چاہتے تھے۔ پتہ نہیں کیا کروں گی، شاید دیکھ کر واپس چلی آؤں، یا شاید وجہ پوچھوں جس کے سبب آج میں یہاں ہوں۔ وہ خود بھی جانتی تھی کہ وہ کیا چاہ رہی تھی۔ وہ لوگ میرے سیکنڈ آپشن ہیں پاپا۔ میری پہلی ترجیح صرف ماما اور ان کی خوشیاں ہیں۔ تمہاری ڈگری؟ وہ اس کی تعلیم کے حوالے سے فکر مند ہوئے۔ ڈگری؟ وہ استہزائیہ مسکرا دی۔ میں یونیورسٹی میں کسی کا سامنا نہیں کر سکوں گی پاپا۔ ابھی میرے پاس لوگوں کے سوالوں کے جواب نہیں۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ جن کے سامنے اعتماد سے چلتی تھی، ان کے سامنے نگاہیں جھکا کر چل سکوں۔ وہ اسی ڈگری اور یونیورسٹی کے خوف کے باعث ہی یہاں سے دور چلے جانا چاہتی تھی۔ وقت نے کتنی جلدی رخ پلٹا، انہیں جدا کرنے والے انجانے میں دوریاں مٹا گئے۔ زندگی میں پہلی بار ان دونوں نے فاطمہ ابراہیم کے بغیر اتنی باتیں کی تھیں، ورنہ ان کے درمیان وہی کسی پل کی طرح اٹکی رہتیں، انہیں جوڑے رکھتی۔
آج ان دونوں کو کسی تیسرے کے سہارے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ایک دوسرے سے اپنے دل کی باتیں کیے جا رہے تھے۔ ابراہیم نے تہیہ کر لیا کہ انہیں فاطمہ کے لیے حقیقی خوشیاں تلاش کرنی ہیں۔ انہوں نے سوچ لیا کہ ماضی کی کوتاہیاں مزید نہیں دہرائیں گے۔ انہیں فاطمہ اور لمیہ کے لیے زندگی گزارنی تھی۔ فیصلہ کرتے ہی انہوں نے لمیہ کو فاطمہ اور اس کے گھر والوں کے متعلق وہ سب بتانا شروع کر دیا جو اس کے لیے جاننا ضروری تھا۔ کل سارا دن اور ساری رات موسلا دھار بارش رہی تھی۔ سارا شہر پانی میں ڈوبا ہوا تھا اور اندرون لاہور کی حالت زیادہ بری تھی۔ نکاسی آب کی صورتحال اس قدر برتر تھی کہ گندا پانی گھروں میں داخل ہو چکا تھا۔ راہگیر اپنی مجبوریوں کے تحت گھٹنوں تک شلواریں اٹھائے آنے جانے میں مصروف تھے۔ عزت کافی دیر سے صحن میں ٹہل رہی تھی۔ دروازے تک جاتی، گلی کی صورتحال دیکھ کر مایوسی سے واپس لوٹ آتی۔ اس نے یونیورسٹی جانا تھا، لیکن گلیوں میں پانی کم ہونے کا نام نہ لے رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر نئی امید لیے دروازے تک آئی، لیکن صورتحال پہلے جیسی تھی۔ وہ مایوس ہو کر پلٹنے والی تھی کہ ساتھ والا دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور نہ جانے کیوں وہ تھم گئی کہ شاید کنزا یونیورسٹی جانے کے لیے نکلی ہو۔ حازم بھائی موٹر سائیکل نکالتے دکھائی دیے اور ان کے پیچھے کنزا تھی۔ وہ دونوں اسے دیکھ چکے تھے۔ کنزا اسے دیکھ کر مسکرائی، لیکن وہ جواباً مسکرا نہ سکی اور گھر واپس جانے کے لیے مڑ گئی۔ عزت، ہمارے ساتھ چلی جاؤ۔ کنزا نے کتنے ہی دنوں بعد اسے دیکھا تھا۔ اس کو اپنے سامنے دیکھ کر رہ نہ سکی۔ اس کی تاثرات دیکھ کر بھی بلانے سے باز نہیں آئی۔ عزت کتنے ہی لمحے کنزا کا بے ریا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ دونوں ایک پل ایک دوسرے سے جدا نہ رہ سکتی تھیں، اور اب کہاں دن پر دن گزر گئے، آپس میں بات نہ کیے۔ کنزا اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی ہو کر بات کر رہی تھی، جبکہ اس کا دل چاہا بھاگ کر اسے گلے لگا لے، لیکن ساتھ کھڑے انسان کو دیکھ کر اس کے وجود میں غصہ دوبارہ انگڑائی لینے لگا۔ وہ بھی پرامید نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے، لیکن وہ اب ان کی کوئی بھی امید پوری نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں جانا۔ اس نے اپنے انکار سے ان دونوں کے چہرے طاری کر دیے۔ آج اسائنمنٹ جمع کروانی ہے عزت۔ کنزا اس کی رگ رگ سے واقف تھی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی یہ صرف ضد تھی، اسی لیے دوبارہ اصرار کیا۔ میں کل کروا لوں گی، لیکن تم میرا ایک کام کر دینا۔ کون سا کام؟ کنزا اس کے بولنے سے بے انتہا خوش ہو رہی تھی، تبھی جوش سے پوچھنے لگی، مجتبیٰ کو یہاں کی صورتحال بتا دینا تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ میں کیوں نہیں جا سکی۔ کنزا کا جوش لمحے میں مدھم پڑا۔ اس کی مسکراہٹ سیکنڈ میں سمٹی۔ وہ فوراً سے سمجھ گئی کہ عزت مجتبیٰ کا ذکر صرف بھائی کو سنانے کے لیے کر رہی تھی، ورنہ وہ دونوں جانتی تھی کہ مجتبیٰ یونیورسٹی نہیں آ رہا اور نہ ہی کنزا اسے کوئی پیغام پہنچا سکتی تھی۔ اس نے جلدی سے ساتھ کھڑے بھائی کی جانب دیکھا، جو یکٹک سامنے کھڑی عزت کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر جھلکتی سنجیدگی اس کا دل دہلا رہی تھی۔ اچھا، میں بتا دوں گی، چلیں بھائی۔ اس نے اپنا بیگ بائک پر اس انداز میں رکھا جیسے بیٹھنے لگی ہو۔ عزت سے کوئی بات کرنا یا وضاحت دینا اس وقت خطرے سے خالی نہ تھا۔ وہ کچھ بول نہ سکی، اور اسے یہ بھی بتا دینا کہ جو ریسٹورانٹ فائنل ہوا تھا میں وہاں پہنچ جاؤں گی۔ اس کا پراعتماد انداز حازم شفیق کے تن بدن میں آگ لگا گیا۔ عام حالات ہوتے تو وہ عزت کو اس بےہودگی پر مزہ چکھا دیتے، اور رکنے والے تو وہ اب بھی نہیں تھے۔ مٹیاں بھینچے غصہ ضبط کیا اور اس کی جانب قدم بڑھا دیے۔ حازم شفیق اس کے قریب پہنچے اور اسی لمحے رشیدہ بیگم دروازہ کھولتے باہر نکل آئی۔ وہ سامنے کا منظر دیکھ کر ٹھٹک گئیں۔ عزت کے قریب سخت تاثرات لیے کھڑا حازم اور ان کے کچھ فاصلے پر گھبرائی کھڑی کنزا کوئی اور کہانی سنا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ سب ایسے کیوں کھڑے ہو؟ خالہ، ہم عزت کو کہہ رہے تھے ہمارے ساتھ ہی چلی جائے۔ دیکھیں نا راستہ کتنا خراب ہے، یہ اکیلی کیسے جائے گی؟ کنزا فوراً سے آگے بڑھ آئی اور خالہ کو پیار سے گلے ملتے وضاحت دی۔ ہاں، عزت ٹھیک کہہ رہی ہے۔ کنزا، کیوں نہیں جا رہی ہو؟ کوئی مسئلہ ہے؟ ان کی بات سب کو چونکا گئی تھی۔ حازم کے دل میں سکون کی لہر مچل گئی۔ چند دن پہلے کا واقعہ انہیں شدید پشیمان کیے ہوئے تھا، اور دل ڈرا ہوا تھا کہ خالہ نے بنا کچھ سنے انہیں وہاں سے بھیج دیا تھا۔ یقیناً وہ ناراض تھیں، لیکن آج ان کا انداز کوئی اور کہانی سنا رہا تھا۔ عزت کی نگاہوں میں ان کے لیے شکوے تھے، جسے انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ وہ اس کی طرح پاگل نہیں تھی۔
کہ اپنی حقیقت سے نظر چرا لیں۔ حازم خالہ کے سامنے جھکے اور سر پر پیار لیتے بائک کی جانب چلے آئے۔ امی آپ سب جانتی ہیں، پھر بھی اس کا لہجہ رو دینے والا تھا۔ ان کی بات اسے مستقبل دکھانے کے لیے کافی تھی۔ وہ حازم شفیق کو ہر چیز سے برتر سمجھ رہی تھیں۔ تم مجھ سے زیادہ سمجھدار نہیں ہو، جو میں جانتی ہوں وہ تم نہیں جانتی۔ اس وقت خاموشی سے یونیورسٹی جاؤ، باقی باتیں گھر آ کر ہوں گی۔ وہ دونوں کتنی ہی دیر تک ایک دوسرے کو دیکھتی رہیں کہ کنزا کی آواز پر اسے مڑنا پڑا۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اسے یہ تذلیل برداشت کرنی پڑے گی۔ موٹر سائیکل سٹارٹ ہوئی اور گھر سے دور ہوتی چلی گئی۔ گلی سے نکلنے تک امی دروازے کے باہر کھڑے اسے جاتا دیکھتی رہیں، لیکن اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ کنزا کو اس کے غصے کا اندازہ تھا، تبھی کچھ بولنے سے گریز کیا، حالانکہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ عزت سے ڈھیروں باتیں کرے۔ کنزا صبح صبح گول گپے نہیں ملیں گے، وگرنہ موسم تو کچھ چٹپٹا کھانے والا ہے۔ ان کے لہجے کی تازگی عزت کو سلگا گئی۔ ان کا لہجہ شو اور ذو معنی جملے مسلسل جاری تھے۔ عزت نے خاموش رہنے میں عافیت سمجھی۔ انہیں علم ہو جاتا کہ وہ ان کی باتوں سے پریشان ہو رہی ہے تو وہ کبھی خاموش نہ ہوتے۔ کنزا، کسی کو یہ موسم بہت پسند تھا نا؟ بارش میں کالج سے چھٹی کرنے کے لیے میری منتیں کی جاتی تھیں، تمہیں تو یاد ہی ہوگا۔ ٹریفک اور ہوا کے شور کی وجہ سے وہ بلند آواز میں بول رہے تھے۔ مجھے ایک نظم یاد آ رہی ہے جو کسی نے میری کتاب پر لکھی تھی۔ بھائی سب لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ بعد میں باتیں کر لیجیے گا۔ کنزا عزت کی خاموشی سے خائف ہو رہی تھی، جبکہ ارد گرد سے گزرنے والے بھی شوق نگاہوں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ان کی بات نے عزت کی نگاہوں میں چند سال پہلے کا منظر بسا دیا۔ وہ بھی ایسا ہی ایک برسات کا دن تھا جب موسم کی مناسبت سے ایک نظم ان کی کتاب پر لکھ ڈالی۔ لکھنے کے بعد اسے محسوس ہوا کہ ایسے الفاظ انہیں بالکل پسند نہیں آئیں گے، اور ڈانٹ کے ڈر سے کتاب کا صفحہ پھاڑ لیا، کیونکہ کتاب چرانا مشکل تھا۔ وہ کمرے سے فرار کی کوشش میں پکڑی گئی اور اس کے ہاتھ میں کچھ دبا ہوا وہ دیکھ چکے تھے۔ اس کے ہاتھ سے جیسے ہی انہوں نے صفحہ لیا، اس نے کبوتر کی طرح خطرے سے ڈرتے آنکھیں بند کر لیں۔ اگر وہ دروازے کے سامنے استادہ نہ ہوتے تو وہ کب کی بھاگ گئی ہوتی۔ وہ آنکھیں بند کیے کسی بھی لمحے اپنے کان کی کھچائی ہونے کی منتظر تھی کہ حازم بھائی کا قہقہ اسے حیران کر گیا۔ اس نے ایک آنکھ تھوڑی سی کھولتے یقین کرنا چاہا کہ کیا وہ واقعی ہنس رہے تھے۔ انہوں نے ہنستے اس کے بالوں میں ایسے ہاتھ پھیرا کہ سارے بال بکھر کر رہ گئے۔ وہ کتنے لمحے انہیں ہنستے دیکھتی رہی، جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہو کہ اس کی جان بخش دی گئی، اور وہ مسکراتے اس کی حیرانی دیکھتے رہے۔ اس نے سوچتے ہوئے وہ نظم یاد کرنا چاہی، اور اس کے لیے کچھ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ بارش کے موسم میں تم کو یاد کرنے کی عادتیں پرانی ہیں، اب کی بار سوچا ہے عادتیں بدل ڈالیں۔ پھر خیال آیا کہ عادتیں بدلنے سے بارشیں نہیں رکتی۔ وہ دل ہی دل میں نظم پڑھ رہی تھی، لیکن اختتام تک کانوں کی لوئیں سرخ ہو گئیں۔ وہ کیسے حازم بھائی کی کتاب پر ایسے الفاظ لکھ سکتی تھی؟ اسے اب ان کی مسکراہٹ اور نہ ڈانٹنے کی وجہ سمجھ آ رہی تھی۔ مطلب یہ پسندیدگی آج کی نہیں تھی، یہ سب تو سالوں سے چلتا آ رہا تھا، بس وہی بے خبر رہی تھی۔ کسی کو کچھ یاد آیا؟ حازم مسلسل اسے تنگ کر رہے تھے۔ اس کی خاموشی پر سر پیچھے کی جانب موڑتے ایک نظر اسے دیکھنا چاہا۔ وہ انہیں پیچھے کی جانب سر کرتے دیکھ چکی تھی، تبھی نگاہ سامنے سڑک کی جانب کر لی، اور اسی لمحے ایک موٹر سائیکل ان کے پاس سے اسپیڈ سے گزری، لیکن آگے جا کر پھسل گئی۔ عزت اسے پھسلتے دیکھ چکی تھی، اور سامنے سے آتی ایک گاڑی اس کے قریب پہنچ چکی تھی۔ سامنے کا منظر دیکھتے بے ساختہ چیخ نکلی، اور اس کی چیخ سے اس قدر گھبرائے کہ توازن بگڑ گیا۔ جب تک توازن درست ہوا، تب تک وہ بھی گرے ہوئے سوار کے نہایت قریب پہنچ چکے تھے۔ بارش سے گیلی ہوئی سڑک پر ایک دم کئی ٹائر چرچرائے، سارے ماحول میں ارتعاش سا برپا ہو گیا۔ حازم نے موٹر سائیکل فٹ پاتھ کے ساتھ کھڑی کر لی، کیونکہ سڑک پر ٹریفک جام ہو چکی تھی۔ کنزا خوف کے مارے کانپنے لگی تھی، صورتحال بتا رہی تھی کہ لڑکا کافی زخمی ہو چکا ہوگا۔ عزت نے ہجوم کی طرف دیکھا، لیکن وہاں سب موبائل نکالے ویڈیو بنانے میں مصروف تھے۔ نہ جانے کسی نے ایمبولینس کو کال کی یا نہیں۔ اس دوران ان کے پاس آ کر ایک گاڑی رکی تھی۔ عزت کی نگاہ ہجوم کی جانب تھی، لیکن کنزا گاڑی میں بیٹھے انسان کو پہچان چکی تھی۔ یہ وہی ہے نا، مشتبہ کا کزن؟ کنزا عزت کے قریب ہوتے دھیرے سے بولی۔ عزت نے چونک کر سڑک کی جانب دیکھا۔
ان سے چند گز دور ایک گاڑی میں اسے تاشفین کا چہرہ نظر آیا۔ انہیں دیکھتے ہی نہ جانے اس کے دل میں کیا سمائی کہ وہ بھاگتے ان کی گاڑی کی جانب چلی آئی۔ کنزا جب تک کچھ سمجھتی وہ کافی آگے بڑھ گئی تھی، اور جب حازم کی نظر اس پر پڑی وہ گاڑی کے قریب پہنچ چکی تھی۔ یہ عزت کہاں گئی ہے؟ کون ہے وہ؟ انہوں نے حیران کھڑی کنزا سے پوچھا، جو پہلے ہی اس لمحے یہ پچھتا رہی تھی جب اس نے تاشفین کا بتایا تھا۔ بتاؤ کنزا، کون ہے وہ؟ وہ یہاں سے بھی اس انسان کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ سکتے تھے۔ وہ تاشفین بھائی ہیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کیا تعارف کروائے۔ تمہیں اللہ پوچھے عزت، ہمیشہ مجھے پھنسا دیتی ہو۔ تاشفین کون؟ بھائی کا لفظ بھی ان کے لہجے کو کڑوا ہونے سے نہیں روک سکا۔ وہ مشتبہ کا نام لینے لگی تھی کہ اچانک یاد آیا وہ کہاں جاب کر رہی ہے۔ وہ جہاں عزت جاب کرتی ہے نا، انہی کا آفس ہے۔ جاب کرتی ہے تو اس کا یہ مطلب کہ یوں سڑکوں پر بھاگ کر ہیلو ہائی کی جائے۔ ان کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اسے آواز دے کر واپس بلانا چاہ رہے تھے، لیکن پھر خود ہی جانا مناسب سمجھا۔ وہ نہ چاہ رہے تھے۔ وہ یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ کوئی اسے اکیلا سمجھے، لیکن یہاں انہوں نے قدم بڑھائے اور وہاں وہ بھاگتے ہوئے گاڑی کی دوسری جانب چلی گئی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی، ساتھ ہی گاڑی آگے بڑھی اور مڑتے مخالف راستے کی جانب ہو گئی۔ وہ ساکت سے کھڑے گاڑی کی جانب دیکھتے رہ گئے۔ گاڑی کچھ دور جا کر رکی، لیکن رش کے باعث وہ کچھ بھی دیکھ نہیں پائے تھے۔ یہ ایسے کس طرح کسی دوسرے کے ساتھ جا سکتی ہے؟ وہ لہجے میں حیرانی سموئے کنزا سے پوچھ رہے تھے۔ بھائی وہ اچھے انسان ہیں، وہ اس کے سوا کیا کہہ سکتی تھی؟ کنزا، وہ بیچ راستے میں بنا ہماری طرف دیکھے، بنا ہمیں کچھ بتائے کسی دوسرے کے ساتھ چلی گئی۔ یہ اتنی آزاد خیال، خود مختار اور خود پسند کب سے ہو گئی ہے؟ وہ اپنی پیشانی مسلتے مسلسل بول رہے تھے جیسے خود سے ہی ہم کلام ہو۔ بھائی ٹریفک کھل گئی ہے۔ وہ خود عجیب سے احساس سے دوچار ہو رہی تھی۔ اس دوران ان دونوں کے درمیان جتنی بھی دوستی سہی، لیکن خون کی کشش سب سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ اس کا بھائی جس کے پیچھے بے حال ہوا جا رہا تھا، اسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ ان کی اذیت اس لمحے دل تک جاتی محسوس ہوئی۔ انہوں نے خاموشی سے موٹر سائیکل سٹارٹ کی، اسے بٹھایا اور آگے بڑھ گئے۔ چند لمحے پہلے وہ جتنے پرجوش تھے، اب اتنے ہی خاموش تھے۔ ان کی خاموشی اس قدر تکلیف دہ تھی کہ اس نے سوچ لیا، آج وہ صاف صاف عزت سے بات کرے گی اور امی سے بھی کہے گی کہ خالہ سے جلد از جلد بات کریں۔ موسم کی حدت ابر رحمت کے بعد کہیں دور جا سوئی تھی۔ کھلی کھلی فضا، بادلوں کی آمد و رفت اور ہواؤں کے تال میل نے رت کے انداز ہی بدل دیے تھے۔ رقیہ کو جیسے ہی فارغ وقت ملا وہ باغیچے کی جانب چلی آئیں تاکہ دیکھ سکیں بارش کی زیادتی نے ننھے ننھے پھول اور پودوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ زبیر لاج میں اس سے دگنا لان تھا، لیکن وہاں انہوں نے کبھی باغبانی کے حوالے سے اتنی دلچسپی نہ دکھائی تھی۔ اس چھوٹے سے باغیچے سے انہیں عجیب سی انسیت ہو گئی تھی۔ السلام علیکم، عباس صاحب نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے بلند آواز میں سلام کیا۔ جب سے وہ لوگ یہاں آئے تھے، انہوں نے دروازے کے پاس سے ہی بلند آواز میں سلام کرنا معمول بنا لیا تھا۔ انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ سفید حویلی والوں میں سے کوئی کبھی ان کے غریب خانے میں آ کر رہے گا۔ وہ ہر ممکن کوشش کر رہے تھے کہ ان کو یہاں کوئی مشکل نہ ہو۔ ابھی آپ کا ناشتہ تیار کر کے آئی ہوں۔ آج آنے میں تاخیر ہو گئی، خیریت تھی؟ وہ باغیچے سے دھنیا اتار رہی تھیں۔ جب انہیں آتا دیکھا، وہ اپنا کام چھوڑتے ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ آپ سے کتنی بار کہا ہے یہ تکلف نہ کیا کریں، آپ سے پہلے بھی ہم باپ بیٹا خود ہی سب کر لیا کرتے تھے۔ وہ واقعی ہی شرمندہ تھے اور شرمندگی کا اظہار بھی کر رہے تھے۔ وہ محلوں میں رہنے والی غریبوں کے لیے محنت کرتی کہاں اچھی لگتی تھیں۔ وہ اکثر سوچتے اپنے گھر میں تو اٹھ کر پانی نہ پیا ہوگا اور یہاں دن رات کام میں مصروف رہتی تھیں۔ آپ شاید اپنی یہاں موجودگی کو ہمارا احسان سمجھتی ہیں۔ وہ انہیں ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر منع کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ آپ کا ہم پر واقعی احسان ہے، لیکن اس گھر میں کوئی بھی کام احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے نہیں کرتی۔ کچھ احسان عمر بھر بھی اتارے نہیں جاتے، انہیں کسی خزانے کی طرح سینے سے لگا کر رکھا جاتا ہے۔ وہ واقعی سامنے کھڑے کسان کی مشکور تھی، جو خود کو ہمیشہ غریب کہتے رہتے، لیکن ان کا دل کسی بادشاہ سے زیادہ امیر تھا۔ آپ ٹھیک سوچتے ہیں، میرے گھر میں ڈھیروں ملازم تھے،
میں بہت کم کام کیا کرتی تھی، لیکن یہاں کام کر کے سکون ملتا ہے۔ یہ گھر اپنا اپنا محسوس ہوتا ہے۔ میرے شوہر کا گھر میرے لیے صرف 4 دیواری تھی، جبکہ یہاں کی دیواروں سے مجھے اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ یہ پرانا گھر، کچا صحن، بوسیدہ دیواریں کسی محل سے کم نہیں، کیونکہ یہاں آپ جیسے محبت کرنے والے، عزت دینے والے اور پرخلوص لوگ رہتے ہیں۔ وہ باتوں کے ساتھ ساتھ اپنے کام میں مصروف تھیں۔ آپ نے مجھے زیر پار کر دیا۔ ان کی آنکھ میں نمی آ گئی، جسے انہوں نے کندھوں پر رکھے صافے سے خشک کیا۔ یہ سیغم بھی ابھی تک نہیں آیا۔ میں نے اس کا ناشتہ نہیں تیار کیا۔ نہ جانے کس وقت آئے۔ اتنا کام کرتا ہے یہ لڑکا کہ اپنی بھی ہوش نہیں رہتی۔ ان کے لہجے میں سیغم کے لیے مشتبہ جیسی محبت تھی۔ مجھے بھی خبر نہیں، رات کہہ رہا تھا نہر کنارے کچھ نئے درخت لگانے ہیں، شاید اس طرف چلا گیا ہو۔ وہ بھی مکمل انجان تھے۔ یہ لڑکا بھی نہ اپنا بالکل خیال نہیں رکھتا۔ مجھے ڈر ہے کہیں شادی بھی درختوں سے ہی نہ کروا لے۔ درختوں اور پودوں کے پیچھے ایسا اتاولا رہتا ہے جیسے پورے پاکستان میں ہریالی اور جنگلات کی پیدائش اس کی ذمہ داری ہو۔ وہ اس کے جوش اور لگن کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھیں۔ وہ چاہتا تو کوئی جدید تعلیم حاصل کر سکتا تھا، لیکن اسے اپنی زمین کا خیال تھا۔ ڈگری لے کر شہر نہیں بسا، بلکہ اپنی دھرتی کو سنوارنے واپس چلا آیا۔ ایسے سر پھیرے بھی کم ہی ہوتے ہیں۔ اسی دوران مشتبہ صحن میں آتا دکھائی دیا۔ اس کے حلیے سے لگ رہا تھا وہ کہیں جانے والا ہے۔ مشتبہ، سیغم کا تو پتہ کرو، کہاں ہے؟ ابھی تک نہیں آیا۔ وہ باغیچے سے نکل کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ عباس صاحب اندر کی جانب بڑھ گئے۔ ماما، اس کا میسج آیا ہوا تھا کہ حور آنٹی کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ انہیں لے کر ہاسپٹل جا رہے ہیں۔ میں نے اسے کال ملائی تو پتہ چلا شیما آنٹی اور نور بھی ان کے ساتھ ہیں۔ وہ انہیں ساری تفصیل بتا رہا تھا جو اسے معلوم ہوئی تھی۔ کیا ہوا حور کو؟ وہ اپنی پریشانی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھیں، لیکن پریشان ہو چکی تھیں۔ کہہ رہا تھا کافی طبیعت خراب ہے۔ وہ جتنا جانتا تھا اتنا بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ صحت دے، وہ عاجزگی سے بولی۔ ماما، یہ سعد ماموں کتنے عجیب ہیں نا، میں نے کبھی انہیں اپنے کسی رشتے کے لیے فکر مند نہیں دیکھا، اور اب بھی حور آنٹی کے لیے سب لوگ پریشان ہیں۔ انہیں ہاسپٹل لے کر گئے ہیں، جبکہ وہ ہر بات سے بے خبر نہ جانے کہاں ہیں۔ وہ جب سے سفید حویلی جانا شروع ہوا تھا، تب سے سعد ماموں کے حوالے سے عجیب سوچوں کا شکار تھا۔ انہوں نے ہمیشہ اسے تلخ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اسے دیکھ کر ناراضگی سے بھرپور تاثر ہی ان کے چہرے پر نظر آتے تھے۔ حویلی میں سب نے انہیں خوش آمدید کہا تھا۔ ایک وہی تھے جنہیں اس کا وجود کھٹکتا تھا۔ وہ اپنے ہر رشتے سے اتنے بیزار تھے، اور کیوں وہ کبھی نہیں سمجھ پایا تھا۔ لیکن کبھی حویلی سے واپسی پر اس نے ماما کو منفی باتیں نہیں بتائیں۔ وہ انہیں ہمیشہ یہ پتا تھا کہ سب انہیں یاد کرتے ہیں، سب مشتبہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن آج خاموش نہیں رہ پایا۔ وہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ وہ بہت شوخ، چلبلا اور شرارتی تھا۔ بچپن سے جوانی کی دہلیز پر آیا تو نہ جانے کیسے خودسر اور تلخ ہو گیا۔ جاگیرداری اور امارت کا نشہ اس کی ساری خوبیوں کو کھا گیا، اور رہی سہی کسر اوباش دوستوں نے پوری کر دی۔ وہ بدلا اور اس کے ساتھ ہی حویلی کی قسمت بدل گئی۔ اس کے اور احمد علی جٹا کے درمیان انا کی جنگ تھم جاتی تو شاید سب بکھرنے سے بچ جاتا۔ وہ نہ جانے کس رو میں تھی کہ حویلی کے کسی فرد کے متعلق اتنی باتیں کر گئی۔ مشتبہ ان کی زبان سے حویلی والوں کا ذکر سننے کو ترس گیا تھا، لیکن انہوں نے جیسے وہاں کی باتیں نہ کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ آج نہ جانے کیسے ان کا دل پگھل گیا، یا اپنی کھائی قسم توڑنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ان کے چہرے سے اداسی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ سمجھتا تھا حویلی والوں کی جانب سے ان کا دل پتھر کا ہو چکا ہے۔ ایسا نہیں تھا، وجود میں ہلکی سی تڑپ اب بھی باقی تھی۔ تم کہیں جا رہے تھے؟ بہت جلد انہیں احساس ہو گیا کہ موضوع ہجر ممنوعہ تھا، سو بات بدل گئی۔ بڑی امی حویلی میں اکیلی ہیں، مجھے لگا ان کے پاس جانا چاہیے۔ تمہارا باہر جانا خطرے سے خالی نہیں۔ وہ اس کے جانے کا سن کر پریشان ہوئیں۔ اب کون مجھے کچھ کہے گا؟ اسلم خان جیل میں ہے، دادا انہیں چھڑانے کی کوششیں کر رہے ہیں، تو پھر پیچھے کون رہ جاتا ہے؟ سب اپنی اپنی الجھنوں میں الجھے ہیں، کسی کو میرا ہوش نہیں۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، لیکن وہ ماں تھیں، پریشان ہونا فطری امر تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، دھیان سے جانا۔ وہ اسے کب تک گھر میں قید کر کے رکھ سکتی تھیں؟
اور ویسے بھی بیجان کے اکیلے ہونے کا خیال انہیں بے قل کرنے کو کافی تھا۔ وہ خود نہیں جا سکتی تھیں، لیکن مشتبہ کو بھیجنا ان کے اختیار میں تھا۔ ان کی اجازت ملتے ہی وہ خوش ہو گیا، انہیں ساتھ لگاتے سر پر بوسہ دیا اور بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ سفید حویلی جانے کے لیے نکل تو آیا تھا، لیکن اب پریشان سا چہرہ لیے کھڑا تھا۔ بڑی سڑک سے حویلی کا راستہ سیدھا تھا اور وہ اسے یاد تھا۔ فارم ہاؤس سے سیغم کے گھر وہ رات کے اندھیروں میں آئے تھے، اس کے بعد وہ گھر سے نکلا بھی نہیں تھا، اس لیے اب بالکل راستے کا اندازہ نہیں تھا۔ اس نے مشکل کا حل یہ نکالا کہ سامنے سے آتے راہگیر سے حویلی کا پتہ پوچھ لیا۔ راہگیر نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا، لیکن کوئی سوال کیے بنا راستے کا بتا دیا۔ مشتبہ کو بڑی سڑک تک آتے 5 منٹ لگے تھے، لیکن یہاں آ کر وہ پھر پریشان تھا کہ دائیں طرف جانا ہے یا بائیں طرف۔ وہ اپنے اندازے سے سمت کا تعین کرتا آگے بڑھا۔ چند قدم چلنے کے بعد ہی اسے ویران سڑک پر شور کی آواز آئی۔ وہ پیچھے کی جانب مڑا تو دور سے دھول اڑاتی سیاہ جیپ اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس کے دل میں انجانا سا خوف جاگا، کیونکہ سڑک بالکل ویران تھی، دور دور تک کسی زیرو کا نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی فیصلہ کرتا، گاڑی کے ٹائر اس کے قریب چرچرائے، ڈرائیونگ سیٹ کا شیشہ نیچے ہونے لگا اور شیشے کے پار نظر آتا وجود مشتبہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔